السلام علیکم لسنرز، آج جو میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، جو کہ تحریر ہے فاخرہ جمی کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نہ جانے کہاں اور کس طرح پاؤں پھسلا تھا کہ وہ منہ کے بل کیچڑ میں جا گری تھی۔ اس نے بمشکل خود کو چیخنے سے باز رکھا۔ ہاتھوں پر زور دے کر اٹھتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا۔ دھواں دار بارش کا پانی لمحوں میں اس کی آنکھوں میں بھر گیا تھا۔ ہر چیز جیسے پانی اور تاریکی کی اوٹ میں گم ہو گئی تھی۔ مٹی سے لتھڑے ہاتھوں سے اس نے دوپٹہ سنبھالا اور خود کو سمیٹتے پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چپل ٹوٹ کر نہ جانے کہاں گر گئی تھی۔ اس نے ڈھونڈنے کی زحمت بھی نہ کی۔ دوسری چپل سے بھی پاؤں آزاد کروا کر اس نے بازو سے تر چہرہ صاف کیا۔ بارش کا پانی تھا یا خود اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو؟ یا اللہ، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ مکئی کی یہ فصل وقتی سہارا ثابت ہوئی۔ پاس ہی کہیں ہلکا سا کھٹکا ہوا تھا۔ وہ سرتابہ لرز گئی۔ بے انتہا برستی بارش، انتہائی سرد اور تاریک رات، اس پر ان درندوں کا خوف اور جو کچھ ابھی ابھی ہوا تھا، یہ سب اس کے ہوش چھین لینے کے لیے کافی تھا۔ مگر پھر بھی نہ جانے کون سی قوت اسے بھگائے جا رہی تھی۔ شاید ماجی کے لبوں سے نکلنے والی وہ درد بھری آخری آواز جو ابھی بھی ہوا کے دوش پر لہراتی اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ سوہا، بھاگ جاؤ، چندا بھاگ جاؤ۔ اور وہ گرتی پڑتی ایک مرتبہ پھر بھاگ نکلی تھی۔ دل جیسے سینہ توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ ایک بڑے درخت کا سہارا لے کر اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ بند ہوتی آنکھوں کو کھول کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کتنے ہی سائے ابھی بھی اس کے تعاقب میں تھے۔ یک بستہ ہوا کا جھونکا اسے واپس حواسوں میں لے آیا تھا۔ نزدیک ہی کہیں ریل کے سیٹی کی آواز ابھری تھی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس طرف بھاگی تھی۔ ٹرین کے ڈبوں میں چلتی زرد روشنیوں کو جیسے اس کا انتظار تھا، وہ پوری قوت سے آہستہ آہستہ رواں ہوتی ٹرین پر سوار ہو گئی۔ تڑ تڑ عقب میں گولیوں کی آواز نے پورے پلیٹ فارم کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ادھر ادھر سہارا ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کی اور اگلے ہی پل وہ بے دم ہو کر سیٹ پر بیٹھے کسی وجود کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی، جبکہ ریل کی چک چک میں لمحہ بلمحہ تیزی آتی جا رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ جل سے لٹکے میلے سے پنکھے اور پلستر زدہ اکھڑی دیواروں کو دیکھ کر اس کی ذہن میں پہلا سوال یہی ابھرا تھا۔ اٹھنے کی بے اختیار کوشش کی مگر وہ کراہ کر رہ گئی۔ جسم کا ایک ایک جوڑ پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے قدرے گھبرا کر اس طرف دیکھا۔ ایک بزرگ خاتون اندر داخل ہو رہی تھیں۔ اسے ہوش میں دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکیں۔ خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا، میں تو سچ مچ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا یہ لو ذرا سا پانی پیو، پھر تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ انہوں نے اسے سہارا دیکھ کر اٹھایا اور پانی کا گلاس لبوں سے لگا دیا۔ چند گھونٹ پی کر اس نے گلاس ہٹا دیا۔ میرا خیال ہے میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لاتی ہوں۔ انہوں نے پھر باہر جانا چاہا تو وہ فوراً بول اٹھی، نہیں پلیز ابھی کچھ نہیں چاہیے۔ وہ خاتون جاتے جاتے رک گئی۔ پہلے مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں، میں یہاں کیسے؟ وہ الجھے الجھے انداز میں بول رہی تھی۔ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گی بیٹی، پہلے تم اپنے بارے میں کہو۔ سچی بات ہے میں تو سخت پریشان ہوں۔ تمہیں یہاں تو لے آئی مگر ذاتی طور پر کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ خاتون اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آیا، آخر اتنے اجاڑ ویران پلیٹ فارم پر تم کر کیا رہی تھی؟ ارے وہاں سے تو نہ کوئی مسافر اترا نہ چڑھا، ادھر ٹرین روانہ ہونے لگی، ادھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی اور تم سیدھی مجھ پر آ گری۔ لوگوں نے تو بتیرا کہا کہ گولیاں چلی جا رہی ہیں اس لڑکی کے پیچھے، نہ جانے کیا چکر ہے، اماں تو مصیبت میں پڑ جاؤ گی۔ پر میرا دل نہیں مانا جوان جہان لڑکی کو ٹرین میں چھوڑنے کے لیے، اسی لیے تجھے یہاں لے آئی۔ وہ خاتون خاصی رحم دل لگ رہی تھی۔ ویسے ابھی میں نے بیگم صاحبہ سے کچھ نہیں کہا، اگر انہیں خبر ہو گئی تو پل بھر میں مجھے باہر نکلوا دیں گی۔ ابھی تم اپنی کہو کہاں کی رہنے والی ہو، کیا نام ہے اور ان حالوں تک کیسے پہنچی ہو؟ وہ خاتون جلد از جلد اس کے بارے میں جان لینا چاہتی تھی، جبکہ وہ بت بنی انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ گولیاں، پلیٹ فارم، شعور پر جمی برف یک لگتی چڑک گئی تھی۔ ہاں وہ دھواں دار بارش میں کھیتوں اور پگڈنڈیوں پر اندھا دھند بھاگ رہی تھی، مگر کیوں؟ اس کا ذہن ایک سیکنڈ میں سارا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے لے آیا تھا۔ حویلی سے بھاگی تھی اور حویلی میں ماں جی، بابا جان، وہ سر تابہ لرز گئی تھی۔ ارے کاش کاش یہ کوئی خواب ہو، کوئی بھیانک سپنا، میری آنکھ کھلے اور اس نے زور سے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی مگر کوئی منظر نہیں بدلا تھا۔ وہ بزرگ خاتون ابھی بھی اس پر نظر جمائے اس کی کہانی سننے کی منتظر تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، کوئی بین، کوئی آہو پکار،
مگر اس کا دل اندر ہی اندر ڈوبتا چلا گیا اور اس کا پورا وجود کسی گلیشیئر تلے دبتا چلا گیا۔ بیگم صاحبہ، یہ ہے میری بھتیجی زحا۔ اماں زینب کی آواز پر مسز ہاشمی نے ریسیور اٹھاتے ہوئے پلٹ کر سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی تھی، مگر پھر جیسے آنکھ جھپکنا بھول گئی۔ ملکوتی حسن کسے کہتے ہیں یہ انہیں ابھی ابھی معلوم ہوا تھا۔ وہ لڑکی سارا ہاشمی کے سوٹ میں ملبوس تھی، جو کچھ دیر پہلے اماں زینب سارا سے لے کر گئی تھی کہ ان کی بھتیجے کے پاس ڈھنگ کا جوڑا نہیں۔ سیاہ اور سرخ پرنٹڈ سوٹ میں اس لڑکی کی سنہری رنگت دمک رہی تھی، ستواں ناک میں لونگ چکمگا رہی تھی، سنہری بالوں کی لٹیں اس کے سبھی چہرے کو چھو رہی تھیں، نازک ہاتھ صوفے کی پشت پر جمے ہوئے تھے۔ بیگم ہاشمی ریسیور کریڈل پر رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ کیا نام بتایا تم نے؟ زحا۔ اماں زینب جھٹ بول اٹھی تھی۔ زحا، پڑھی لکھی ہو تم؟ بیگم ہاشمی کے پوچھنے پر زحا گھبرا کر اماں زینب کو دیکھنے لگی۔ بیگم صاحبہ 10ویں پاس ہے۔ اماں زینب کے کہنے پر بیگم صاحبہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں زحا سے پوچھ رہی ہوں۔ زحا نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، سنہری آنکھوں میں حسن و ملال کا رنگ نمایاں تھا۔ جی میں نے میٹرک کیا ہے، وہ بہت سلجھے ہوئے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، آج کل ویسے بھی کام بہت بڑھ گیا ہے، سارا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے نا، اسی لیے تم اماں کے ساتھ کوارٹر میں ہی چارپائی ڈال لو، باقی سارا نے جو کام تم سے لینا ہوگا وہ بتا دے گی۔ شکریہ بیگم صاحبہ۔ اماں زینب نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ واپس پلٹ گئی۔ اس کے لب اور لہجے اور چال ڈھال میں ایک روب اور تمکنت نمایاں تھی۔ اماں زینب، وہ بے اختیار پکار اٹھی۔ جی بیگم صاحبہ۔ اماں رک گئی تھیں، جبکہ زحا اپنے ہی خیال میں گم دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ کیا واقعی یہ تمہاری بھتیجی ہے؟ جی بیگم صاحبہ۔ اماں نے قدرے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ بیگم ہاشمی دوبارہ فون کی جانب متوجہ ہو گئیں تو اماں زینب واپس ہو گئیں۔ خدا نے حسن تو دل کھول کر دیا ہے، مگر مقام اور حیثیت۔ بیگم ہاشمی تعصب سے سر جھٹکتی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ نہ جانے کتنے دن ہو گئے تھے اسے حویلی سے نکلے ہوئے، چند دن یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ اسے تو لگتا تھا کہ وہ صدیوں پہلے اپنے گھونسلے سے نکلی تھی اور تب سے اب تک تیز دھوپ کی زد میں تھی۔ کیا یہ دھوپ، یہ بے صاحبانی ہمیشہ کے لیے میرا مقدر بن گئی ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نہیں، مجھے کچھ کرنا چاہیے، لیکن کیا؟ اس نے الجھ کر کمبل اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ کیا کر سکتی ہوں میں؟ کس سے کہوں؟ کس سے مدد مانگوں؟ بے بسی کا شدید احساس کوڑے کی طرح اس کے دل پر برسنے لگا تھا۔ اور یہ اماں زینب؟ اس نے ساتھ والی چرپائی پر سوئی اماں کو دیکھا، جو ابھی بھی ساری حقیقت اس کے سامنے بیان کر کے اسے مزید بے چین کر گئی تھی۔ ارے بیٹی، میں تو کہتی ہوں کہ چپ چاپ اسی در پر پڑی رہو، پولیس کی مدد لے بھی لی تو کیا ہوگا؟ وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، پروں پر پانی بھی نہیں پڑنے دیں گے، الٹا پولیس تجھے دارالامان بھجوا دے گی، یہ بڑی بڑی تصویریں آئیں گی اخباروں میں اور سارے زمانے میں رسوا ہو کر رہ جائے گی تو کیا زحا یہاں رہے گی؟ اس نے ارد گرد گھوم کر چھوٹے سے کمرے کو دیکھا، جہاں 2 چارپائیوں کے بعد ایک میز رکھنے کی گنجائش بھی نہ رہی تھی۔ اور اس کوٹھی کی ملازمہ بن کر؟ اس کی آنکھوں میں سمندر جاگنے لگا۔ مالکوں کی اترن پہن کر؟ سارا کا لباس جسم پر چبھنے لگا تھا۔ ہائے رے وقت، یہ کیا کھیل کھیلا ہے تو نے؟ اس نے آنسوؤں کو کھل کر برسنے دیا۔ کمرے میں دم گھٹنے لگا تو وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر صحن میں آ گئی۔ چھوٹا سا صحن چاندنی میں ڈوبا ہوا تھا، سرد ہوا کا جھونکا ایک دم بدن سے ٹکرایا تو وہ کپ کپا سی گئی تھی۔ چندا، سویٹر نہیں پہنا تو شال ہی اوڑھ لو۔ ماں جی کی آواز نزدیک ہی کہیں ابھری تو وہ چونک کر آس پاس دیکھنے لگی، مگر کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ سب کچھ تو وہ یہاں سے بہت دور حویلی کی بلند دیواروں کے پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ وہ صحن کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور 14ویں کا چاند بڑی شان سے رات کے سیاہ سینے پر چمک رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر حویلی کی چھت پر جا پہنچی تھی۔ بابا، چاند کتنا خوبصورت ہے۔ وہ بابا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چاند کی طرف متوجہ کرتی۔ ہاں، پر ہمارا چاند تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، بابا اسے سینے سے لگا کر کہتے۔ وہ بیٹھے بیٹھے چونک گئی۔ چاند تو اپنے مقام پر موجود ہے، مگر میں؟ بابا کا وہ شفقت بھرا لمس وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں منہ دیکھ کر سسکنے لگی تھی۔ کتنی دیر تک؟ پھر دھیرے دھیرے شبنم اسے دلاسا دینے صحن میں اترنے لگی تھی۔ صبح وہ اماں زینب کے ساتھ ہی کوٹھی جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ زحا بیٹی، کچھ دیر اور آرام کر لو، کوئی کام ہوا تو میں خود تمہیں بلا لوں گی۔ اماں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اپنائیت سے بولی۔ نہیں اماں، اکیلی بیٹھی رہی تو شاید سوچ سوچ کر دماغ پھٹ جائے گا،
میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ اماں کے ساتھ جانے کو تیار کھڑی ہو گئی۔ بالوں کی لٹوں کو یوں ہی کھینچ کھینچ کر کانوں کے پیچھے اڑس لیا تھا۔ اماں کو اس پر ترس آ گیا۔ اچھا چل۔ پھر وہ ان کے ساتھ کوٹھی میں آ گئی۔ ابھی تک تو یہاں کے مکین اپنے بیڈ روم سے نہیں نکلے تھے۔ اماں کچن میں آ کر اپنے روزمرہ کے کام نپٹانے لگی اور وہ یوں ہی ایک طرف بیٹھی ان کے چلتے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے 2 ٹوسٹ پلیٹ میں رکھ کر جیم کے ساتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو تم کھاؤ، میں اتنی دیر میں چائے بناتی ہوں۔ اس نے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی۔ یہ سیب تم نے نہار منہ کھانا ہے اور اس کے بعد دودھ کا گلاس پینا ہے۔ خبردار اگر صبح صبح چائے کی طرف دیکھا تو۔ ماجی کی پیار بھری ڈانٹ ذہن میں ابھری تو نوالا حلق میں پھنسنے لگا۔ اماں چائے مت بنائیے گا، میں نہیں پیتی۔ اس نے پلیٹ واپس اماں کی طرف بڑھا دی۔ میں جانتی ہوں بیٹی، تیری بھوک پیاس سب ختم ہو گئی، پر زندہ رہنے کے لیے اس پیٹ میں ایندھن بھرنا پڑتا ہے۔ اماں آملیٹ تیار کرتے کرتے اس کی دلجوئی کرنے لگی۔ اماں آ گئیں آپ؟ زحا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ غالباً سارا تھی۔ شولڈر کٹ بالوں کو بینڈ میں جکڑتی وہ کچن میں آئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گئی۔ اچھا تو تم ہو زحا؟ اس نے سر تاپا اسے دیکھا۔ مما نے ذکر کیا تھا تمہارا۔ زحا جواب میں ہلکا سا مسکرا گئی۔ یہ سارا بی بی ہیں، اماں نے فوراً تعارف کروایا۔ ویسے اماں اچھا کیا آپ اسے یہاں لے آئیں، آپ کی مدد کروا دیا کرے گی۔ ویسے بھی تو اب آپ میں وہ دم خم نہیں رہا۔ سارا شرارتی لہجے میں اماں سے کہہ رہی تھی۔ ارے بی بی، تیسری جماعت میں پڑھتی تھی تم جب میں یہاں آئی تھی، اور اب ماشاءاللہ تم اپنے گھر کی ہونے والی ہو۔ عمر کے ساتھ دم خم بھی جاتا رہتا ہے۔ اماں نے بڑی مہارت سے آملیٹ پھینٹتے ہوئے جواب دیا۔ سارا بھی مسکرا دی تھی۔ ارے ہاں، میں تو آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ عائشہ آ رہی ہے، ناشتہ یہی کرے گی، کچھ اہتمام کر لیجیے گا۔ سارا اپنے اصل موضوع کی طرف آئی تھی۔ ٹھیک ہے بی بی، ہو جائے گا۔ زحا ذرا فریج سے آلو تو نکال دو، اماں مسرور سے انداز میں بولی۔ زحا فریج سے آلو نکالنے لگی، جبکہ واپس جاتی سارا کی نظریں بلا ارادہ ہی اس کے گھٹنوں کو چھوتی چٹیا تک ٹک گئی تھی۔ واہ امیزنگ، سارا کے منہ سے بے اختیار نکلا تو زحا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جواباً سارا مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ اماں میں کچھ مدد کرواؤں؟ اماں زینب نے ایک نظر اس کے ملائم ہاتھوں پر ڈالی۔ پہلے اسے منع کرنا چاہا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر چھری اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ ہاں یہ آلو کاٹ دو۔ زحا نے گہری سانس لیتے ہوئے چھری اماں سے لے لی تھی۔ خیالات کے آکٹوپس سے خود کو چھڑاتے ہوئے وہ جیسے حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی تھی۔ ہاشمی صاحب، ان کی بیگم اور سارا تینوں لاؤنج میں تھے۔ ٹی وی چل رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ آپس میں ادھر ادھر کی خبروں پر تبصرہ بھی کر رہے تھے۔ اماں زینب ڈنر تیار کرنے کے بعد سلاد بنا رہی تھیں۔ زحا کی نظریں بار بار پھسل کر کوریڈور میں رکھے فون پر جا اٹکتی تھیں۔ ہو سکتا ہے فون کی دوسری طرف ابا ہوں، کیا معلوم ماں جی فون سن لیں۔ ہر لمحہ ایک نئی امید اس کے دل میں جاگتی اور اس کی بے قراری میں اضافہ کرتی۔ کوشش کر لو زحا، کوئی معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ دل سے اٹھتی آواز نے اس کے ارادے کو مزید تقویت دی۔ اماں، اس کے اچانک بول اٹھنے پر اماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اماں میں ایک فون کر لوں، مسز ہاشمی ناراض تو نہیں ہوں گی؟ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، جبکہ چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے بلا اجازت فون کرنے پر ناراض ہو جائیں، مگر بیٹی تم… اماں نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اماں کچھ نہیں ہوگا، اگر کسی نے ڈانٹا تو میں خاموشی سے سن لوں گی، بس ایک بار دیکھوں تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ… اماں زینب اس کی آنکھوں میں امید کے دیپ روشن ہوتے دیکھ رہی تھیں، سو اسے منع نہ کر سکیں۔ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف جاتی گھنٹی کی آواز کے ساتھ اس کی سانسوں کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے دائیں کونے میں پڑا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اب کوئی اس بڑے سے صوفے کے پیچھے سے ہو کر آ رہا ہوگا اور ابھی کوئی فون اٹھائے گا۔ حویلی کے ڈرائنگ روم کا وہ کونا اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ہیلو، کوئی مردانہ آواز ایئر پیس پر ابھری۔ ہیلو ہیلو۔ چند لمحوں میں ہی زحا اس آواز کو پہچان گئی تھی۔ یہ اس حویلی کا ملازم تھا، اکرم۔ آغا رحمان حسن سے بات کرواؤ، اس نے تھوک نکلتے بمشکل آواز نکالی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ ان کی بیگم صاحبہ؟ زحا بے تاب ہو کر فوراً بول اٹھی تھی۔ جی وہ دونوں تو… پھر خاموشی۔ کیا وہ دونوں؟ زحا غصے سے چلائی تھی۔ جی ان دونوں کا تو انتقال ہو گیا ہے، مگر آپ کون؟ ٹھک کی آواز کے ساتھ ریسیور رکھ چکی تھی۔
الفاظ اس کی سماعتوں سے نہیں ٹکرائے تھے، یہ تو کوئی سنسناتے ہوئے تیر تھے جو سیدھے اس کے دل پر آ لگے تھے۔ اماں نے کچن کی کھڑکی سے جھانکا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو رہا تھا، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے وہ خود پر ضبط کرتی زمین پر جھکی جا رہی تھی۔ اماں تیز رفتاری سے اس کی جانب لپکی۔ زحا، زحا بیٹی، اٹھو۔ زحا نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ خشک بنجر آنکھوں میں جیسے وحشت کا صحرا اگایا تھا۔ اماں گھبرا گئیں۔ اٹھو، یہاں سے چلو بیٹی۔ اماں کبھی لاؤنج کی طرف دیکھتی اور کبھی اسے سہارا دے کر کھینچتی ہوئی کوارٹر تک لے گئی تھیں۔ زحا، کیا ہوا ہے؟ اماں کو معلوم تھا پھر بھی اسے اس کیفیت سے نکالنے کو پوچھنے لگی۔ وہ ساکت اور صامت ان کی طرف دیکھتی رہی۔ بے یقینی سے یقین کی دہلیز پر قدم رکھنے میں کچھ وقت تو لگتا ہی تھا۔ بتاتی کیوں نہیں زحا؟ اماں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ سب امیدیں دم توڑ گئی اماں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے زمین پر اس طرح بیٹھتی چلی گئی جیسے کوئی بوسیدہ درخت آندھی کے تھپیڑے نہ سہ پائے اور اس کی طاقت کے سامنے ہار جائے۔ اماں زینب کا دل کٹ گیا تھا۔ ارے یہ ننھی سی جان اتنے دکھ کیسے سہ پائے گی؟ انہوں نے زحا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور پھر اماں کی اوڑھنی اس کے دکھ سے بھیگتی چلی گئی تھی۔ وہ سارے آنسو بہا دینا چاہتی تھی۔ خزاں درختوں سے سبزہ چھین کر لے جائے تو دھوپ کی سختیاں سہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پرندہ اپنے گھونسلے سے گر جائے تو زمین کے سرد و گرم سے اسے کون بچا سکتا ہے؟ پھول ٹہنی سے ٹوٹ جائے تو قدموں تلے روندے جانا اس کی تقدیر بن جاتا ہے۔ زحا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تقدیر نے سارے مہرے اپنے ہاتھ میں لے کر وقت کی بساطی الٹتی تھی۔ کتنے روز ہو گئے تھے وہ کوارٹر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں، بال ایک دوسرے میں الجھ گئے تھے۔ اماں زینب کو جب وقت ملتا اسے تسلی دلاسا دیتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے صبر سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو بھی اپنے آپ کو سنبھال، اماں زینب دھیرے دھیرے اس سے کہہ رہی تھیں۔ مگر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ اس نے آنسوؤں میں گھلی آواز سے کہا۔ ایسا نہیں کہتے بیٹی، ارے ہم بے عقل نہ سمجھ کیا جانے اس اوپر والے کے کاموں کو، وہ جو سب کی ڈوریں اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، تو جو اس کے من میں آئے گا وہ کرے گا۔ ہم لاچار پتلیاں اس کی رضا میں راضی نہ ہوں تو کیا کریں؟ اماں زینب حد درجہ مطمئن تھی۔ اور ذرا غور کر زحا، تیرے اوپر تو بڑا کرم کیا ہے اوپر والے نے۔ اماں اپنی چارپائی چھوڑ کر اس کے پاس چلی آئی تھیں۔ ارے یہاں تو جوان لڑکی گھر سے باہر قدم نکالے تو 100 بھیڑیوں کے نغے میں ہوتی ہے۔ تجھ سے ایک چھت چھن کر دوسری چھت دے دی، عزت و آبرو پر حرف نہ آنے دیا۔ اور رہی بات ماں باپ کی، تو جانے والے اپنا وقت پورا کر کے چلے جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں انہوں نے کون سا یہیں بیٹھے رہنا ہے؟ آگے پیچھے تو سب کی باری آنی ہے بیٹی۔ وہ زحا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی۔ ہاں، ایک وعدہ ہے میرا تجھ سے، جب تک میں زندہ ہوں تو کبھی ماں کے لیے نہیں ترسے گی۔ اماں زینب کے کہنے پر زحا نے چونک کر ان کے جھریوں زدہ چہرے کو دیکھا۔ اماں اس لمحے ماں جی سے بہت مشابہ لگ رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا تو اماں زینب کی آنکھیں بھر آئیں، جسے چھپانے کے لیے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا چل اب سو جا، صبح تمہیں میرے ساتھ کوٹھی بھی جانا ہے۔ بیگم صاحبہ سے تمہاری بیماری کا بہانہ کر کے تنگ آ گئی ہوں، وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ جو تم کہہ رہی ہو اماں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ چھت پر نظریں جمائے سوچ رہی تھی، لیکن اس کا دل ایک بار پھر سسکنے لگا تھا۔ وہ چھوٹے برتن جمع کر کے سنک میں رکھ رہی تھی جب اماں آئیں۔ کیا کرنے لگی ہو؟ برتن دھو رہی ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اچھا چھوڑو اسے، میں خود دھو لوں گی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے ہٹانا چاہا۔ تم نے تو کبھی چھوا بھی نہیں ہوگا جھوٹے برتنوں کو۔ ہاں لیکن اب تو شاید، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، لہجہ سارے جہاں کی ناراضی لیے ہوئے تھا۔ ارے ادھر آؤ تم، اماں نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ تم وہ کام کرو جو میں تمہیں کہنے آئی ہوں۔ نذیرہ نے اوپر سیڑھیوں کے ساتھ والے 2 کمرے صاف کر دیے ہوں گے، تم جا کر اچھی طرح دیکھ لو کہیں ذرا سی بھی گرد تو نہیں، اگر نظر آ گئی تو دونوں شور مچانے لگیں گے۔ اماں خود برتن دھونے لگیں۔ کون اماں؟ زہیب اور منیب آ رہے ہیں نا واپس، اماں نے مصروف سے انداز میں بتایا۔ زہیب اور منیب؟ اس نے استفسارانہ انداز میں اماں کو دیکھا۔ ارے یہ اپنی سارا بی بی کے بھائی ہیں، دونوں اپنے ہی بچے ہیں، دوست کی شادی پر اسلام آباد گئے تھے۔ کہہ کر تو گئے تھے 1 ہفتہ، مگر پورا 1 مہینہ ہی لگا دیا۔
آج رات شاید واپس آ جائیں۔ لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اماں اس کا متفکرانہ چہرہ دیکھ کر بولی۔ بہت اچھے سلجھے ہوئے ہیں دونوں۔ ہاں، چھوٹا زہیب ذرا شرارتی ہے، نچلا بیٹھنا تو اس کی فطرت میں ہی نہیں۔ دونوں آئیں گے تو دیکھنا ساری کوٹھی میں رونق ہو جائے گی۔ اماں کے چہرے پر خوشی کا تاثر نمایاں تھا۔ اچھا پھر میں دیکھتی ہوں کمرے۔ وہ گہری سانس لے کر اوپر چلی آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نظر سامنے دیوار پر آویزاں تصویر پر پڑی تھی۔ خاصی جاندار مسکراہٹ تھی اس شخص کے چہرے پر۔ نذیرہ کمرے میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وہ یوں ہی چلتی بک ریک کے پاس آ گئی۔ انگریزی اور اردو زبان کا بہترین ادب یہاں موجود تھا۔ اس نے کتاب اندر سے نکالی۔ سیاہ جلد پر گرد کافی نمایاں تھی۔ نذیرہ یہاں سے کتابیں نکال کر اچھی طرح جھاڑ دو۔ نذیرہ کو ہدایت دے کر اس نے کھڑے کھڑے کتاب کھولی۔ ارے زوہا، سارا کی آواز پر اس نے گھبرا کر کتاب رکھ دی۔ اچھا ہوا تم یہاں موجود ہو۔ نذیرہ کے ساتھ مل کر اچھی طرح دونوں کمرے صاف کروا لو، پھر ذرا میرے کمرے میں آنا، کچھ کپڑے پریس کرنے ہیں۔ سارا نے کہا تو اس نے ازبات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے کمرے میں بھی فریم شدہ تصویر دیوار پر آویزاں تھی۔ یہ یقیناً زہیب ہوگا، اس نے تصویر دیکھ کر سوچا۔ چہرے پر قدرے معصومیت، گٹار پکڑے وہ خاص اسٹائل سے کھڑا تھا۔ اس کمرے میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں موجود تھیں کہ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ یہ زہیب کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ اس نے نذیرہ سے پوچھا۔ 12ویں جماعت میں ہے جی۔ نذیرہ مختصر جواب دے کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ لگتا تو ایسے ہے جیسے نرسری پریپ میں ہو۔ اس نے دیواروں سے لٹکے چھوٹے چھوٹے بھالو سائڈ ٹیبل پر ڈگڈگی بجاتے بندر کو دیکھ کر سوچا۔ کام ختم کر کے دونوں کمرے بند کروا کر وہ سارا کے کمرے میں چلی آئی تھی، جہاں وہ ڈھیروں کپڑے پریس کروانے کے لیے اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ سارا کچن میں ہے۔ زہیب نے سارا کا دوپٹہ کچن کے دروازے پر لہراتے دیکھا تھا۔ یہ پکڑیں ذرا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سامان منیب کے ہاتھ میں تھمایا اور خود دبے پاؤں کچن میں داخل ہو گیا۔ منیب نے مسکراتے ہوئے سارا سامان ڈرائنگ روم کے صوفے پر رکھ دیا۔ ہاؤ! کچن میں زہیب کی زوردار آواز سنائی دی تھی۔ اس کے ساتھ ایک زوردار نسوانی چیخ گونجی اور چھناکے کی آواز کے ساتھ کوئی چیز فرش پر گری تھی۔ منیب جانتا تھا اب سارا اور زہیب کے درمیان عظیم الشان جنگ اور جدل کا آغاز ہو جائے گا، اس لیے وہ فوراً ہی بچ بچاؤ کروانے کچن کی طرف بڑھا۔ مگر یہاں کا منظر خاصا حیران کن تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی دیوار کے ساتھ لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فرش پر یہاں سے وہاں تک کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور زہیب قدرے فاصلے پر شرمندگی سے وضاحت کر رہا تھا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، ان فیکٹ ایسا ہی ڈریس سارا بھی پہنتی ہے تو میں سمجھا یہاں سارا ہوگی، میں یہاں آپ تو۔ وہ خود بھی خاصا پزل ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ لڑکی تیزی سے بیٹھ کر کانچ کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ اسی گھبراہٹ کے مارے شاید کوئی شیشہ اس کی انگلی میں چبھ گیا تھا۔ ارے خون! مارے ہمدردی کے زہیب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر معائنہ کرنا چاہا، مگر وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ پشت پر کر لیا تھا۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں پر پھسل آئے تھے۔ زہیب نے حیرت سے پہلے لڑکی کو اور پھر منیب کو دیکھا۔ صورتحال خاصی سنگین تھی۔ اس سے پہلے کہ منیب کچھ کہتے، وہ لڑکی تیزی سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی اور جو دروازے کے عین درمیان میں جمے کھڑے تھے اسے اپنے سامنے پا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گئے۔ راستہ دے پلیز، اس نے بھرائی آواز میں کہا تو منیب کو اپنی طاقت کا احساس ہوا تھا۔ فوراً سائڈ پر ہو کر اسے راستہ دیا اور وہ تیزی سے ان کے قریب سے نکل کر بھاگتی باہر نکل گئی تھی۔ بھائی یہ کون تھی؟ زہیب کے پوچھنے پر منیب نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے پرستان سے آئی ہے، پریوں جیسی تھی نا؟ منیب نے گھوم کر زہیب کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی ڈرائنگ روم کے دروازے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ ہاں، اور اس پری کو کوکاف کے جن نے ڈرا دیا ہے نا؟ ہاں، زہیب بے خیالی میں کہہ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ منیب کی مسکراہٹ پر جی بھر کر شرمندہ ہو رہا تھا۔ ارے وہ ہے ہی بہت مخولیہ، تم خواہ مخواہ اتنا ڈر گئی، اماں اس کے زخم پر پٹی باندھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ بس اماں، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اچانک اتنی زور سے ڈرایا، میری تو جیسے جان ہی نکال دی، وہ شرمندہ سی کہنے لگی۔ چلو آؤ، اب وہ سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہیں، میں نے تیرے انتظار میں کھایا ہی نہیں، اب جلدی سے آجا، بھوک بھی کافی لگی ہے، اماں نے کہا تو وہ چپل پیروں میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا کھا کر اماں جھوٹے برتن دھونے لگی اور اسے کافی بنانے کو کہا۔ اماں کافی تیار ہے۔ اچھا تم یہ برتن خشک کر کے رکھو، میں منیب کو کافی دے آتی ہوں۔ اماں کپ اٹھا کر چلی گئیں۔ وہ برتن رکھنے کے بعد اماں کا انتظار کرنے لگی کہ اب شام تک یہاں کوئی کام نہیں تھا۔
وہ یوں ہی ماچس کی تیلی جلا کر اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اماں شاید منیب سے باتوں میں لگ گئی تھیں۔ کچن کے دروازے پر کوئی ہولے سے کھنگارا تھا۔ اس نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھائیں۔ زہیب بڑا معصوم سا چہرہ بنائے دروازے میں کھڑا تھا۔ اب تو تم نہیں ڈری نا؟ وہ فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حیثیت کی خبر ہوتے ہی وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ زہا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور بغیر کوئی جواب دیے تیلی بجھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دی تھی۔ ایک ملازمہ اور یہ شان بے نیازی۔ زہیب دل ہی دل میں جل کر رہ گیا تھا۔ اب فارغ بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ برتن ہی دھو لو۔ تحکمانہ لہجے میں زہیب نے اسے اپنے مالک ہونے کا احساس دلایا۔ زہا نے حیرت سے پہلے زہیب کو اور پھر ریک میں ترتیب سے رکھے دھلے برتنوں کو دیکھا۔ زہیب اپنا نشانہ خطا ہونے پر جزبز ہو گیا تھا اور کچھ نہیں سوجا تو پانی کی بوتل میز پر زور سے پٹک کر باہر نکل گیا اور اس تمام عرصے میں پہلی بار زہا کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ بیگم ہاشمی اور سارہ چند دنوں میں ہی اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ وہ ہر کام اتنی نفاست اور صفائی سے کرواتی تھی کہ اب بیگم ہاشمی ملازموں کی نگرانی کے جھنجھٹ سے بھی آزاد ہو گئی تھی، حتیٰ کہ کبھی کبھار تو زہا اماں زینب کو بھی ٹوک دیتی۔ اس روز اس نے کچن کے تمام کیبنٹ کھول کر ماسی نذیرہ کو صفائی کرنے کا کہا تو اس کا منہ بن گیا۔ پھر کسی روز کر دوں گی، آج ذرا جلدی جانا ہے میں نے۔ کیا مطلب؟ اتنے دنوں سے تو کہہ رہی ہوں تمہیں۔ وہ خود آگے بڑھ کر ڈبے نکالنے لگی۔ دیکھو ذرا، جالے بھی بن گئے ہیں یہاں۔ سارا سامان نکال کر اچھی طرح صاف کر دو۔ اے بی بی، جب مالکوں کو پرواہ نہیں تو تم کاہے کو پریشان ہوتی ہو؟ نذیرہ جھنجھلا گئی تھی۔ ہر روز اس نے 6-7 گھروں میں جانا ہوتا تھا۔ اگر اتنی چیزوں کی صفائی کرنے بیٹھتی تو بمشکل 2-3 گھر ہی نپٹا پاتی۔ مالک اگر اپنی نرم دلی کے باعث ڈھیل دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگ مفت میں پیسے بٹورنے لگیں۔ وہ سالن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ارے تو تم خود کر لیا کرو، سارا دن تم اور اماں ہی گھسی رہتی ہو یہاں۔ کیوں؟ ہم کیوں کر لیا کریں؟ تمہیں کس خوشی میں اتنے پیسے دیتے ہیں؟ اس نے ٹھگ سے دیگچی پر ڈھکن رکھ دیا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں تم نے تنخواہ میں 200 روپے کا اضافہ کروایا ہے۔ پیسے اگر تم اپنی مرضی سے لوگی تو کام ہماری مرضی سے کرنا ہوگا۔ فریج سے ٹماٹر نکالتے ہوئے وہ عادتاً کہہ گئی تھی، مگر نذیرہ کے تو بتنگے ہی لگ گئے۔ اے لڑکی، تمہارے ہوش تو ٹھکانے ہیں؟ ارے میں کیوں کرنے لگی تمہاری مرضی سے کام؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ آخر جمعہ 8 دن ہوئے نہیں کوٹھی میں آئے اور نوکروں پر حکم چلانے کے خواب دیکھنے لگی تم۔ بکواس بند کرو۔ زہا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میری اوقات کیا ہے؟ میں تم سے بہتر جانتی ہوں۔ ارے تم جیسی 20 ملازمائیں میرے کچن کے دروازے پر کھڑے پریشان منیب پر اس کی نظر نہ پڑتی تو نہ جانے غصے میں وہ کیا کہہ جاتی۔ اپنی حماقت کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً پلٹ کر خواہ سالن میں چمچ ہلانے لگی۔ گھبراہٹ کے مارے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ یہ کیا کہی جا رہی تھی میں؟ اس نے خود کو ڈانٹا۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ منیب کے ساتھ ساتھ ماسی نذیرہ بھی کچن سے جا چکی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے آخر؟ ماسی نذیرہ کا جملہ ابھی تک اس کے دل میں چبھ رہا تھا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑ دیا اس لمحے؟ وہ چھوٹے سے کمرے میں چکرانے لگی۔ ارے زہا بی بی، کس بل بوتے پر تم اس کا منہ توڑ دیتی؟ کیا رہا ہے تمہارے پاس؟ تمہارا روبو دبدبا، تمہاری شان اس حویلی کی دیواروں کے پیچھے ہی رہ گئی۔ تم تو اسی دن بے وقت ہو گئی تھی جس روز ننگے پیر کھیتوں میں اپنی جان بچانے کو بھاگ رہی تھی۔ ذہن کے کسی گوشے سے آواز آئی تو وہ سر تھام کر رہ گئی۔ مگر نہیں، ساری زندگی ایسے کیسے گزرے گی؟ وہ بری طرح اپسیٹ ہو گئی۔ میں بھی تو اماں زینب کے کہنے پر صبر کر کے بیٹھ گئی ہوں۔ اس نے ایک نظر اماں پر ڈالی جو گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، مگر کیا؟ وہ خود سے الجھتی باہر صحن میں آ کر ٹہلنے لگی۔ کوئی تو ایسا ہو جو میری مدد کر سکے۔ اس نے اپنا ذہن کھنگال ڈالا۔ اچانک ہی ایک نام اس کے ذہن میں آیا اور وہ چھل پڑی تھی۔ ہاں، یقیناً مجھے ان سے ہی رابطہ کرنا چاہیے۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا۔ سارہ اور بیگم ہاشمی بازار گئی تھیں۔ زہیب کالج اور منیب آفس کے لیے صبح ہی روانہ ہو گئے تھے۔ اماں زینب سارہ کے کمرے میں کچھ کام کر رہی تھیں۔ وہ سب کی طرف سے مطمئن ہو کر فون تک آئی اور نمبر ملانے لگی۔ دوسری بیل پر ہی کسی نے فون اٹھا لیا تھا۔ وہ بڑے دھیان سے آواز پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیلو، کریم بابا، یہ تم ہو؟ وہ ان کی بوڑھی آواز پہچان گئی تھی۔ ہاں، مگر آپ؟
میں بول رہی ہوں بابا، زحا۔ اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ زحا بیٹی، تم کہاں ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کریم بابا کی بےتاب آواز آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ ہاں بابا، میں ٹھیک ہوں۔ اس کا گلا رن گیا۔ زحا بیٹی، کس کا فون ہے؟ کریم بابا اسے نہ جانے کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے سے کوئی کرخت سی آواز ابھری تھی۔ ساتھ ہی غالباً کسی نے ریسیور ان سے چھین لیا تھا۔ زحا نے گھبرا کر فون کریڈل پر رکھ دیا۔ یہ یقیناً انہی میں سے کوئی تھا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ جس کام کے لیے اس نے فون کیا تھا وہ تو کریم بابا کو بتا ہی نہ سکی تھی۔ الٹا مزید الجھن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے کسی اور وقت فون کرنا چاہیے تھا، صبح سویرے یا شام کو۔ ہاں، اس وقت وہاں صرف ملازم ہی ہونے چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں پلان بنانے لگی۔ یار، صرف 5 منٹ اور لوں گا۔ میں نے بوریت کی انتہا پر پہنچ کر تمہیں فون کیا تھا۔ اب ذرا نیچے تو آنے دو نا۔ زہیب فون پر کسی دوست کی جان کھا رہا تھا۔ ارے نہیں یار، وہ ہمارے والد محترم اپنے ہونہار برخوردار کو صبح سویرے ہی آفس لے گئے تھے کہ ان کے بغیر ہمارا بزنس ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ میں نے تو پوچھا بھی تھا کہ ڈیڈی، پورا 1 ماہ آپ کا بزنس کیا ویل چیئر پر بیٹھا رہا؟ وہ خود ہی زوردار کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ اچھا چل رکھ دے پھر، واقعی بور ہو رہا ہے تو جا اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کر، میں اپنی آنکھوں کو تراوٹ بخشتا ہوں۔ اس نے زحا کو ڈرائنگ روم میں آتے دیکھ کر کہا اور ریسیور رکھ دیا تھا۔ اے لڑکی، ادھر آؤ ذرا۔ زحا غالباً کسی کام سے جا رہی تھی۔ اس کی آواز پر پلٹی۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھا، دونوں ٹانگیں سامنے میز پر رکھے وہ بڑی نخوت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو روب جمانے کا اتنا شوق کیوں ہے، اس نے جلتے ہوئے سوچا۔ جی، وہ عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دیکھو لڑکی، تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھنے لگا۔ کیوں؟ زحا کافی حیران ہوئی تھی اس کی بات سن کر۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ دوبارہ صوفے پر لڑک گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جب میں سامنے آؤں تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیا کریں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے جواب دے کر پلٹی۔ اچھا رکو تو صحیح۔ وہ رک گئی تھی۔ یہ بال تمہارے اصلی ہیں؟ وہ بڑے مشکوک نظروں سے اس کی چٹیا کو گھور رہا تھا۔ جی ہاں، آپ نے لینے ہیں؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ زہیب بس پہلو بدل کر رہ گیا۔ ایک ملازمہ اور یہ جرت! چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ وہ اس کے پیچھے دھاڑا تھا۔ اماں زینب بنا رہی ہیں، وہ اطمینان سے کہہ کر سیڑھیاں چڑھ گئی تھی، جبکہ زہیب غصے سے اس کے نازک سراپے کو گھورتا رہ گیا۔ رات اپنا سیاہ آنچل سمیٹے کسی اور دیس میں جا بسی تھی، اور سورج ایک بار پھر نئی مسافتوں کی فہرست لیے افق پر نمودار ہو رہا تھا۔ اماں نماز پڑھ کر دوبارہ لیٹ گئی تھیں، جبکہ وہ یوں ہی ٹہلتی ہوئی لان میں چلی آئی تھی۔ نرم سبز گھاس پر شبنم موتیوں کی صورت چمک رہی تھی۔ وہ چپل اتار کر ننگے پاؤں ٹھنڈی گھاس پر چل رہی تھی۔ جب ہر طرف ملگجا سا اجالا پھیل گیا تب وہ کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ اس وقت تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں دبکے ہوتے تھے، لہٰذا وہ قدرے اطمینان سے فون تک آئی۔ اس وقت صرف کریم بابا حویلی میں موجود ہو سکتے ہیں، باقی سب لوگ تو کھیتوں اور فارم ہاؤس کی طرف نکلے ہوئے ہوں گے۔ وہ نمبر ملاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ یقیناً کوئی ملازمہ تھی۔ کریم بابا سے بات کرواؤ، اس نے قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ اچھا جی، ہولڈ کریں۔ وہ بے چینی سے ناخن چبانے لگی۔ ہیلو، کریم بابا کی آواز پر وہ جھٹ سیدھی ہو گئی۔ ہاں کریم بابا، میں بات کر رہی ہوں۔ زحا بیٹی، تم نے کیوں فون کیا ہے؟ وہ ایک دم سرگوشی میں بات کرنے لگے۔ کیا مطلب؟ زحا نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ اس کا تو خیال تھا کہ کریم بابا بڑی شدت سے اس کے فون کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بیٹی، اس دن ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ فون تمہارا ہے۔ وہ کتے کی طرح تمہاری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بابا کی آواز بھڑا گئی تھی۔ میں تو کہتا ہوں بیٹی، اگر سر چھپانے کو کوئی آسرا مل گیا ہے تو بھولے سے بھی واپسی کے راستے پر قدم نہ رکھنا، وہ لوگ تمہارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ بابا خوفزدہ لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ زحا پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ بابا ایسے مت کہو، آخر میں کب تک؟ اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ خواہ وقت ضائع کر رہی ہے۔ بابا چھوڑو تم ان سب کی باتوں کو۔ وہ فوراً ہی اپنے اصل مقصد کی طرف آئی۔ میں نے جو کام آپ سے کہنا ہے وہ غور سے سن لیں۔ بابا کے وکیل سید وزیر علی کا فون نمبر بابا کی ڈائری میں لکھا ہوگا، وہ مجھے چاہیے۔ سیاہ رنگ کی ڈائری ہے، بابا کے بیڈ روم میں کسی جگہ ہوگی۔ آپ کسی نہ کسی طرح وہاں سے مجھے ان کا ایڈریس اور فون نمبر معلوم کر کے بتا دیں۔ وہ جلدی جلدی ان سے کہہ رہی تھی۔
کچھ نہیں ہوگا زوہا بیوی، کچھ نہیں ہوگا، بابا بڑی بے بسی سے بولے تھے۔ ان کا داخلہ اس حویلی میں بند ہو چکا ہے۔ وہ خود آپ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے، مگر ان لوگوں نے نہ جانے کیسی کیسی دھمکیاں دیں کہ انہوں نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں ان لوگوں کو خود سے بے خبر ہی رہنے دیں۔ بابا کی ہچکیوں کی آواز اسے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ میں رب سے آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں بیوی، خدا آپ کو ہمت دے، صبر دے اور مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں آپ کے کسی کام نہ آ سکا۔ بابا پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ وہ چپ چاپ ریسیور کانوں سے لگائے کھڑی تھی۔ مجھے اپنا بتاؤ بیٹی، میں تم سے ملنے آؤں گا۔ چند لمحوں بعد کریم بابا کی آواز دوبارہ سنائی دی تھی۔ کون سا پتہ بابا؟ میں تو عرصہ ہوا لاپتہ ہو گئی ہوں، بے نشان ہوں، کہاں ملنے آؤ گے مجھ سے؟ ہیلو ہیلو، کریم بابا اسے پکارتے رہے، مگر اس کے سارے الفاظ خاموشی کے جنگل میں گم ہو گئے تھے۔ کلک کی آواز کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا تھا اور ٹونک کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے لگا وہ ایک تاریک غار میں کھڑی ہے جس میں جلتا آخری دیا ابھی کچھ دیر پہلے ہی بجھ گیا تھا۔ کس کا فون ہے؟ نزدیک ہی کہیں آواز ابھری تھی۔ زوہا نے بہت آہستگی سے ریسیور رکھ دیا تھا۔ سیاہ ٹریک سوٹ میں منیف عین اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ خیف دماغی سے انہیں دیکھے گئی۔ بھئی کس کا فون تھا؟ روشن آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے وہ حیرت سے بولے۔ وہ باوجود کوشش کے خود کو بولنے پر آمادہ نہ کر پائی تو صرف نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے قدر ناگواری سے اسے دیکھا۔ رانگ نمبر تھا، اس نے مری مری آواز میں جواب دیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئے۔ وہ خاموشی سے کچن میں آ گئی اور چولہے پر چائے کا پانی رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں زینب اٹھ کر آ گئیں تو وہ ان سے کہہ کر باہر آ گئی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس وقت، آنکھیں خشک تھیں جبکہ اندر ایک طوفان موزن تھا۔ وہ پلر سے ٹیک لگائے کتنی دیر خود کو باور کرواتی رہی کہ وہ پوری طرح ہار چکی ہے۔ زندگی تو اب اسی طور گزرنی ہے زوہا بیوی، تو پھر اماں زینب کی طرح خدا کی رضا پر شاکر ہو جاؤ اور چپ چاپ دیکھتی رہو کہ کاتب تقدیر نے کتاب حیات پر آئندہ تمہارے لیے کیا لکھ رکھا ہے۔ وہ آسمان پر ڈولتے پرندوں پر نظریں جمائے کھڑی خود کو سمجھاتی رہی۔ نہ جانے اس لڑکی کو کیا پرابلم ہے۔ منیب نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھ کر سوچا، اس گھر کا بابا آدم ہی نرالا ہے۔ والد محترم اور بڑے بھیا کا آفس سے پیام آیا ہے کہ وہ لنچ پر نہیں آ سکتے، حالانکہ یہ تاریخی واقعہ پہلے بھی کبھی کبھار ہی واقعہ ہوتا رہا ہے۔ سارا محترمہ لگتا ہے سسرال جانے سے پہلے پورا بازار خالی کر کے جائیں گی۔ والدہ محترمہ اماں زینب کو ساتھ ساتھ گھسیٹ رہی ہوں گی اور سال بھر کا راشن ایک دفعہ ہی اکٹھا کر لائیں گی کہ ان سے بار بار بازاروں کے چکر نہیں لگتے۔ اب رہ گیا میں بیچارہ، مسکین اور معصوم، اکیلا اتنی بڑی ٹیبل پر بیٹھ کر کیا خواب کھاؤں گا؟ زہیب نے غصے سے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور وہیں چھوٹی میز کے ساتھ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ خواب کیوں کھائیں گے، میں کباب تل رہی ہوں۔ زوہا نے کباب پلٹتے ہوئے اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک تم ہو، سارے گھر کے سامنے منہ پر ٹیپ چپکائے رکھتی ہو، جبکہ میرے سامنے کینچی کی طرح چلنے لگتی ہے تمہاری زبان۔ اس نے جل کر کہا تو زوہا ہنستی تھی۔ وہ اس کی کیفیت سمجھتی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور قدرے تنہائی کا شکار بھی۔ باقی گھر والے موجود ہوتے تو چہکتا رہتا، ورنہ یوں ہی اکتایا سا رہتا تھا۔ زوہا نے جلدی سے کھانا نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ بڑی فرصت سے اس کے تراشیدہ ناخن، گلابی پھولوں والے سفید نرم ہاتھوں کو دیکھتا رہا اور بے اختیار پوچھ بیٹھا، تم ایسی لگتی تو نہیں ہو؟ کیسی؟ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے حیرت سے پوچھا۔ جیسی عام دیہاتی لڑکیاں ہوتی ہیں، زہیب نے چاول پلیٹ میں نکالتے کہا تو اس نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا۔ ہاں، میں زیادہ تر اپنی خالہ کے ہاں رہی ہوں نا، وہ شہر میں رہتی تھی اور کافی اچھا ماحول تھا ان کے گھر کا۔ میں تو سوچتا ہوں کیا ہوتا اگر تم اماں زینب کی بھتیجی نہ ہوتی۔ زہیب اپنے موڈ میں واپس آ رہا تھا۔ اچھا، کیا ہوتا؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، محبت، عشق وغیرہ وغیرہ، مگر یہ جذبے تو امارت، حیثیت، مرتبے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ زوہا نے بڑے غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سیاہ آنکھوں میں شوخی کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ اسے محبت سے اپنی طرف دیکھتا پا کر کھنکارا، کہیں تم میرے بارے میں سنجیدہ تو نہیں ہو رہی؟ اس نے بڑے سٹائل سے بالوں کو سنوارا تھا۔ سنجیدہ تو میں شروع سے ہی ہوں، زوہا اطمینان سے کہہ کر مڑی تو زہیب کے ہاتھوں سے چمچہ پھسل کر پلیٹ میں جا گرا۔
اور وہ تیزی سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف گھما ڈالا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں تم سے صرف اور صرف مذاق کرتا ہوں، سمجھی تم؟ زحا نے حیرت سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ وہ ایک دم پریشان اور ناراض ہو گیا تھا۔ سمجھ گئی، اس نے اطمینان سے کہا اور جا کر سنک میں ہاتھ دھونے لگی۔ کیا سمجھ گئی؟ زہیب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ یہی کہ میرے سامنے کھڑا یہ پیارا سا شخص جو میرے بھائی کی طرح ہے، بہت معصوم ہی نہیں بلکہ قدرے بے وقوف بھی ہے۔ اس کے اس طرح اچانک پینترا بدلنے پر زہیب چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لے کر دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا۔ لڑکی، تم نے تو مجھے واقعی ڈرا دیا تھا، اس نے کہہ کر چاولوں کی پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی اور پوری طرح مصروف ہو گیا تھا۔ موسم قدرے خوشگوار تھا۔ زحا کچن میں اماں کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ لوازمات تیار کروا رہی تھی جب لان میں ایک ہنگامہ سے جاگ اٹھا۔ اس نے چائے کو دم دے کر لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھولی۔ منیب بیٹ پکڑے کھڑا تھا جبکہ زہیب چیخ چیخ کر آؤٹ ہونے کی اپیل کر رہا تھا۔ فیلڈنگ کے لیے ایک طرف مالی اور دوسری طرف چوکیدار کھڑا تھا۔ زحا دلچسپی سے ان کا میچ دیکھنے لگی۔ زہیب اگلی گیند کروانے کے لیے تیار کھڑا تھا مگر جب سارا وہاں جا دھمکی، میں بھی کھیلوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں، ابھی گھنٹہ بھر آپ کی منتیں کرتا رہا، اس وقت تو بڑی نیند آ رہی تھی، اب ہم نے نہیں کھلانا۔ زہیب نے بالکل بچوں کی طرح اس سے کہا۔ ہاں پہلے نیند آ رہی تھی، اب تو نہیں آ رہی نا۔ سارا نے آگے بڑھ کر منیب کے ہاتھ سے بیٹ لینا چاہا۔ خبردار، بیٹ کو ہاتھ نہیں لگانا۔ زہیب نے پہلے ہی بیٹ پر قبضہ جما لیا۔ ویسے بھی اب سمجھو تمہارے کھیلنے کے دن ختم، تم اپنا بوریا بستر سمیٹنے کی فکر کرو۔ زہیب نے بیٹ سے خیالی اسٹروک کھیلا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سارا نے تنک کر پوچھا۔ منیب بھی حیرت سے زہیب کو دیکھنے لگا۔ جی ہاں، آپ کی ساس محترمہ کل شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہی ہیں، زہیب نے مزے سے بتایا۔ تم سے کس نے کہا؟ سارا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کہنا کس نے تھا، میں نے خود ہی فون اٹینڈ کیا تھا ان کا اور پھر کہہ دیا کہ آپ بے شک کل کی بجائے آج ہی آ جائیں، ہم سے آپ کی ہونے والی بہو مزید برداشت نہیں ہوتی۔ ہائے کتنا خوبصورت دن ہوگا جب سارا بیوی اس گھر سے رخصت ہوں گی، خوشی کے شادیانے بچاؤں گا میں تو۔ زہیب حسب عادت اسے چھیڑنے لگا تھا۔ سارا چند لمحے اسے گھورتی رہی اور پھر ایک دم ہی رخ موڑ گئی۔ منیب نے اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھے تو فوراً ہی زہیب کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ارے تم تو سیریس ہو گئی ہو، وہ صرف مذاق کر رہا تھا، منیب نے فوراً اس سے کہا۔ کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا، میں جانتی ہوں۔ آنسو بے اختیار ہی گالوں پر آ پھسل گئے تھے۔ ابھی سے یہ حال ہے، شادی ہو گئی تو شاید گھر میں گھسنے بھی نہیں دے گا۔ وہ بے اختیار ہی رو دی تھی۔ زہیب شرمندگی سے سر کھجانے لگا جبکہ منیب سارا کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بے وقوف لڑکی، ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، تمہیں معلوم تو ہے زہیب کی عادت کا، وہ جان بوجھ کر تمہیں تنگ کرتا رہتا ہے، ورنہ ہم دونوں کی آدھی جان تو تم میں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سمجھانے لگے تھے اور نہ جانے اس منظر میں کیا تھا کہ کچن کی کھڑکی میں کھڑی زحا اپنی نظریں ہٹا نہ سکی۔ بلو جینز اور بلیک شرٹ کی فولڈ کی ہوئی آستینوں میں ان کا دراز قد اور مضبوط جسم نمایاں تھا۔ دایاں بازو سارا کے کندھے پر پھیلائے وہ نہ جانے اس سے کیا کہہ رہے تھے۔ زحا بس سانس روکے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ اچانک ہی ان کی کسی بات پر سارا روتے ہوئے ہنستی تھی۔ منیب نے بھی مطمئن ہو کر مسکراتے پلٹ کر زہیب کو آواز دی اور پھر وہ تینوں ہی باتیں کرتے کوٹھی کے اندر آنے لگے تو زحا نے دھیرے سے کھڑکی بند کر دی۔ ساری کائنات تاریکی کے ضد میں تھی۔ عناصر فطرت جیسے اسی سکوت اسی تاریکی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آسمان پر سرمئی بادل بڑی آزادی سے گھوم رہے تھے۔ چاند بدلیوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، کبھی ان کی اوٹ میں گم ہو جاتا اور کبھی شرارت سے اپنی جھپ دکھلاتا۔ زہیب کے کمرے سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اس کے گٹار کی خوبصورت دھن ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی کبھی مدھم اور کبھی تیز ہونے لگتی۔ یہی سرد ہوا جب درختوں سے ٹکراتی تو پتوں کی تال گٹار کے سر سے ہم آہنگ ہونے لگتی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی پچھلے برآمدے میں آ گئی تھی۔ سنگی ستون سے ٹیک لگائے وہ پوری طرح رات کے فسوں خیزی میں گم تھی۔ گٹار کی دھن خاصی جانی پہچانی تھی۔ غم گشتہ لفظ نہ جانے کہاں کہاں سے اڑتے ہوئے آئے اور اس کے لبوں کو چھونے لگے۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ تم کو دیکھا تو سرمئی بادلوں کی اوٹ سے ایک چہرہ نمودار ہونے لگا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا۔ درد قطرہ قطرہ اس کے وجود میں اترنے لگا تھا۔
ہم جیسے گنگنا نہیں سکتے، وقت نے ایسا گیت کیوں گایا؟ بند آنکھوں کے پیچھے ایک بار پھر وہی شبی ابری تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ یہ کن راستوں پر قدم رکھ رہی ہو زحا؟ زندگی پہلے بھی اتنی آسان تو نہیں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ پاس ہی کہیں ہلکا سا کھٹکا ہوا تھا۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا۔ اسے قدرے فاصلے پر برآمدے کے آخری ستون کے پاس سے کوئی اٹھا تھا اور کوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ نہ جانے کیسا لمحہ تھا، نہ وہ ڈری نہ گھبرائی، بس ایک لمحے کے لیے دل زور سے دھڑکا اور پھر اپنے معمول پر آ اور پھر اپنے معمول پر آ گیا تھا۔ زہیب کا گٹار ابھی بھی اپنے سر فضاؤں میں بکھیر رہا تھا۔ وہ بس چپ چاپ کھوئے کھوئے انداز میں منیب کو اندھیرے میں گم ہوتے دیکھتی رہی۔ سارا کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ دن کم تھے اور کام زیادہ، سو سارے گھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ہاشمی صاحب نے آفس کی تمام ذمہ داری منیب کے سر ڈال دی تھی اور خود اپنے حصے کا کام نپٹانے لگے۔ زہیب سارا دن یا اپنی اسٹڈی میں مصروف رہتا یا پھر سارا کی ناک میں دم کیے رکھتا۔ اماں زینب کے ساتھ زحا نہ چاہتے ہوئے بھی گن چکر بنی ہوئی تھی۔ اس روز بھی سارا کی نگرانی میں وہ اس کے کپڑے پیک کر رہی تھی جب مسز ہاشمی چلی آئیں۔ سارا، جو ڈریسز رہ گئے ہیں چندہ وہ بھی 1-2 روز میں لے آؤ۔ میں چاہتی ہوں مائیوں سے پہلے جہیز کا تمام سامان بالکل پیک کر دیا جائے۔ انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ماما آپ بھی چلیے نا میرے ساتھ، سارا نے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ ارے میرے تو ڈھیروں کام پڑے ہیں کرنے والے، اب یہ سارے بند کمرے کھلوا کر انہیں مہمانوں کے لیے سیٹ بھی کروانا ہے۔ ایک وہ ماسی نذیرہ ہیں، جب تک اس کے سر پر نہ کھڑے ہو ڈھنگ سے صفائی بھی نہیں کرتی۔ مجھے تو تمہاری بھی بے حد فکر ہے۔ انہوں نے غور سے بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ ان دنوں تمہیں صرف اور صرف اپنی کیئر کرنی چاہیے، جبکہ تم آئے روز بازاروں کے چکر لگا رہی ہو۔ اچھا چلو خیر، اب تم صرف اور صرف اپنی چیز خرید لو، باقی تمام چیزیں میں اور فرحت جا کر لے آئیں گے۔ انہوں نے اپنی بہن کا نام لیا تھا۔ فرحت آنٹی آ رہی ہیں؟ سارا نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں میں نے فون کیا ہے، میرا تو بی پی فوراً ہی گڑبڑ ہونے لگتا ہے۔ وہ ایسے ذمہ داریاں خوب نبھاتی ہے، سو اسے ہی بلوا لیا میں نے۔ چلیں اچھا کیا، کرن آ جائے گی تو مجھے بھی سہولت ہو جائے گی، سارا نے کہا تو مسز ہاشمی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ارے زحا تم کن کاموں میں لگی ہوئی ہو؟ انہیں اچانک ہی اس کا خیال آیا تھا۔ جی؟ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ بھئی یہ بہت محنتی بچی ہے، اس کو کوئی کام کہہ دو تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں رہتی۔ انہوں نے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا تو وہ بس ہلکا پھلکا سا مسکرا کر رہ گئی۔ سنو زحا، تمہارے پاس بس یہ 2 ہی جوڑے ہیں؟ سارا نے اس سے پوچھا تو سوٹ کیس بند کرتے لمحہ بھر کو اس کے ہاتھ رک سے گئے تھے۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی پر پہننے کے لیے تمہارے پاس کوئی ڈریس نہیں؟ سارا نے چند لمحوں کے لیے سوچا اور پھر اٹھ کر اپنی وارڈروب کھول کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ ویسے تو شاید مما تمہیں نیا سوٹ لے ہی دیں، مگر یہ دیکھو ذرا۔ اس نے 2-3 جوڑے نکال کر بیڈ پر پھیلا دیے۔ کزن کی شادی پر بنوائے تھے میں نے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ شادی پر سارا خاندان جمع ہوتا ہے، دوبارہ تو کوئی سوٹ پہنا ہی نہیں جا سکتا۔ میں نے بھی بس ایک بار ہی پہنے ہیں یہ سوٹ، اب میری شادی پر تم پہن لینا۔ سارا ذرا سا مسکرائی۔ زحا سختی سے ہونٹ بھینچے بیٹھی رہی۔ یہ دیکھو، یہ بے شک مہندی والے دن پہن لینا۔ اس نے دبکے کے کام والا سوٹ اس کے سامنے کیا۔ میں نے کبھی کام والے سوٹ نہیں پہنے۔ زحا نے اسے ٹالنا چاہا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اسے تمہارے ہمدردی میں دیے گئے یہ جوڑے میرے جسم سے لگتے ہیں تو ساری روح میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں۔ اچھا چلو یہ پہن لینا، یہ تو بالکل سمپل ہے۔ سارا نے سیاہ اور گنزا کا سوٹ اس کے سامنے رکھ دیا تھا، جس کے گلے اور بازو پر سفید نگینوں کی بس ایک لائن تھی۔ سارا جی پلیز مجھ سے اتنی ہمدردی مت کیجیے، میرا درد اور بڑھ جائے گا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر سارا نے وہی سوٹ طے کر کے اس کے سامنے رکھ دیے تھے۔ اچھا چلو اب یہ سوٹ کیس اٹھاؤ، وارڈروب کے اوپر رکھ دو اور ایک کپ اچھی سی چائے لے کر آؤ۔ سارا نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ یہ وزنی ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ زحا نے ایک نظر سوٹ کیس کو دیکھا۔ چائے تو بنا سکتی ہو نا؟ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی پھیکی سی ہنسی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فرحت آنٹی اپنی بیٹی کرن کے ساتھ تشریف لا چکی تھیں، اور جس طرح انہوں نے آتے ہی سر تاپا زحا کا جائزہ لیا اور پہلی فرصت میں ہی کریت کریت کر جو سوالات کیے تھے، زحا کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ ان کی موجودگی اس کے لیے الجھن کا باعث بنی رہے گی۔ مسز ہاشمی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ واقعی تمام معاملات نپٹانے میں اچھی خاصی ماہر لگتی تھیں۔
محض 2 دن کے وقفے کے بعد انہوں نے ماسی نذیرہ کو ساتھ لگا کر تمام کمرے کھلوائے اور مہمانوں کی تعداد کے مطابق ہی کمرے سیٹ کروا دیے تھے۔ جہاں کہیں ماسی نذیرہ نے ڈھیل دکھانی چاہی وہاں انہوں نے بلا دکان سختی کر کے کام مکمل کروا لیا تھا۔ اگلے روز انہوں نے سب فیملی کو اکٹھا کیا اور بلوائے جانے والے مہمانوں کی لسٹ تیار کر دی تھی۔ مسز ہاشمی نے ان کے آنے کے بعد پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تھے۔ یوں بھی ذرا سا مسئلہ ہوتا ان کا بی پی شوٹ کرنے لگتا۔ اس روز بھی سارا اور کرن مارکیٹ جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں جب فرحت آنٹی ایک دم بول اٹھی، ارے کہاں جا رہی ہو تم لوگ؟ سامان اٹھا اٹھا کر ہلکان ہوتی رہو گی۔ یہ لڑکی جو یہاں کام کرتی پھر رہی ہے اسے ساتھ لے جاؤ۔ زحا اس وقت کچن میں تھی۔ زحا ہم لوگ بازار جا رہے ہیں تم بھی آ جاؤ، سارا نے کچن میں جھانک کر کہا۔ جلدی آنا، زہیب انتظار کر رہا ہوگا۔ زحا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کرن فوراً اپنی بات کہہ کر سارا کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سنک میں پٹک دی۔ اماں زینب نے اس کے چہرے پر پھیلی واضح بیزاری کو دیکھا مگر دانستہ خاموش رہیں۔ اللہ میاں، ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا مجھ سے کہ جس کی پاداش میں تو نے آسمان سے ایک دم زمین پر پٹک دیا؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بڑی بیچارگی سے خدا سے شکوہ کیا تھا۔ بھاگتی دوڑتی سڑکوں پر نظر جمائے وہ سارے آنسو ایک ایک کر کے اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ تم لوگوں کو کتنی دیر لگ جائے گی؟ زہیب نے گاڑی پارک کی تو وہ بھی چپ چاپ نیچے اتر آئی تھی۔ کافی سامان لینا ہے، کچھ وقت تو لگے گا، کرن نے کہا۔ اوکے، پھر مجھے ایک دوست سے نوٹس لینے ہیں، واپسی پر میں مسٹر برگر میں ملوں گا تم لوگوں کو۔ زہیب نے گلاسز لگاتے ہوئے ان سے کہا۔ سارا اور کرن آگے آگے چل دیں تو وہ بھی مرے مرے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چل پڑی۔ ہر جگہ بھانت بھانت کے لوگ دیکھ کر اس کو وحشت سی ہونے لگی تھی۔ شمع ایمپوریم سے نکل کر تنزیب میں داخل ہو گئی تھی۔ ماربل گریسل راسلک سے سیلز مین نے ہر قسم کے عمدہ کپڑے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے تھے۔ رنگ ہی رنگ ہر طرف بکھر گئے تھے۔ زحا کے جہیز میں 60 سے کم جوڑے نہیں رکھوں گی، ماجی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے شاپرز دوسرے ہاتھ میں منتقل کر کے اپنے سرخ ہوتے ہاتھ پر نظریں گاڑی پھر یوں ہی پلٹ کر شوکیس میں سجے ملبوسات دیکھنے لگی۔ سرخ لہنگے پر نقشی اور دبکے کے ڈیزائن کو دیکھتے ہی وہ ایک بار پھر الجھنے لگی تھی۔ زحا کے لہنگے پر سونے سے تار کشی کرواؤں گی۔ شیشے کی چکنی سطح پر ماجی کا چہرہ ابھر آیا تھا۔ اس نے تیزی سے شیشے کی سطح پر ہاتھ پھیر کر ماجی کا لمس محسوس کرنا چاہا مگر وہاں کیا تھا؟ اپنی بےتابی پر اس کی آنکھیں خود بخود بھر آئی تھیں جنہیں سختی سے رگڑتے وہ سارا اور کرن کی طرف پلٹی تھی مگر اگلے ہی لمحے خالی کرسیاں دیکھ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے تیزی سے دکان کے آخری سرے تک نظر دوڑائی۔ ان دونوں کو وہاں موجود نہ پا کر وہ مزید بوکھلا گئی تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے فوراً سیلز مین کو متوجہ کیا۔ میرے ساتھ 2 خواتین آئی تھیں۔ سیلز مین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے وہاں تو ایک وقت میں کئی خواتین آتی تھیں۔ وہی جو یہ کپڑے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے کاؤنٹر پر بکھرے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ جی وہ تو چلی گئی ہیں۔ چلی گئی ہیں؟ وہ ہونکوں کی طرح سیلز مین کا منہ تکنے لگی۔ جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ تیزی سے مڑی۔ او خدایا، کہاں چلی گئیں؟ اتنا بڑا شہر، اگر کہیں کھو گئی تو؟ وہ حواس باختہ ہو کر اندھا دھند دروازے کی طرف لپکی۔ اسی افراتفری میں وہ بری طرح سامنے سے آتے شخص سے ٹکرا گئی تھی۔ اوہ سوری، بے اختیاری کہہ کر اس نے شیشے کا دروازہ کھول کر قدم باہر رکھا مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ شخص بھی چند قدم آگے جا کر رک سا گیا تھا۔ اینو سی لمحے اس نے بھی مڑ کر دیکھا تو زحا کے شبے کو یقین میں بدلتے ایک پل بھی نہیں لگا۔ اوہ مائی گاڈ! دروازہ چھوڑ کر وہ ایک ہی قدم میں 2-3 سیڑھیاں پھلانگ گئی تھی۔ یہ یہاں تک پہنچ گیا؟ وہ متوحش انداز میں لوگوں کو دھکیل کر اپنے لیے راستہ بناتی گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر وہ ایک پتلی سی گلی میں گھس گئی تھی۔ کہاں جاؤں؟ راستے کا بھی علم نہیں۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا۔ معلوم نہیں وہ اس کے پیچھے آ بھی رہا تھا کہ نہیں۔ اسے تو ہر چہرہ ہی وہ لگ رہا تھا۔ سارا کے کھو جانے کی پریشانی، اوپر سے ایک نئی افتاد، بے پناہ رش، بڑی بڑی عمارتیں اس کے گرد گول گول گھومنے لگی تھیں۔ وہ یوں ہی تقریباً بھاگتی ہوئی جا رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی تھی۔ کئی راہگیر مڑ کر دیکھنے لگے۔
बेवकूफ़ लड़की, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ तुम्हें, कहाँ भागी जा रही हो? ज़ुहैब की झंझलाई आवाज़ कानों में पड़ी तो पलकें झपक झपक कर उसकी तरफ देखने लगी। कुछ सानिये के बाद उसका चेहरा वाज़ेह हुआ तो उसके तमाम तने हुए अज़ार ढीले पड़ गए थे। क्या हुआ है तुम्हें? ज़ुहैब माथे पर बल डाले उसकी उड़ी उड़ी रंगत देख रहा था। ज़ोहा ने थूक निकलते हुए ज़ुहैब के कंधे पर से पीछे नज़र दौड़ाई। ज़ुहैब ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में मुड़कर देखा। कम अज़ कम वहाँ कोई गैर मामूली बात दिखाई ना दी। वो चिल्लाकर उसकी तरफ पलटा। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले पिछली सीट पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। कमाल है, क्या कर रही हो तुम? सारा और किरण कहाँ हैं? ज़ुहैब खिड़की में झुका उससे पूछ रहा था। उसने बामुश्किल थूक निकलकर अपना सांस और हवास दोनों बहाल किए। हाँ, वो। उसने उंगलियां टटकाते हुए एक लम्हे को सोचा। वो सारा और किरण न जाने कहाँ चली गई थी। मैं घबरा गई थी। उसने झुके सर के साथ कहा। ज़ुहैब बमुश्किल उसकी बात सुन पाया था। वो दोनों कहीं चली गईं और तुम यूं पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ पड़ी। ऐसे क्या वो मिल जाती, उल्टा यहाँ किसी गाड़ी से टकराकर ख़त्म हो चुकी होती। ज़ुहैब खामख़ा ही चिढ़ गया था। हर वक्त तो तुम ख्यालों में गुम रहती हो, कुछ आस पास का ख्याल रखा करो। तुम्हें मालूम भी हो कि ज़ुहैब एकदम खामोश होकर खिड़की से हट गया था। मुंह पर हाथ रखे वो अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थी, जबकि आंसू बेख्तियार गालों पर फिसल आए थे। अच्छा अब रो तो मत, आ जाएंगी वो दोनों भी। ज़ुहैब को अपने सख्त लहजे पर कदरे नदामत हुई तो खजालत आमेज़ लहजे में उसे तसल्ली देने लगा, जबकि ज़ुहा को इस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, ना ही कुछ समझ आ रहा था। बस एक ही चेहरा आंखों के सामने जमकर रह गया था। अब क्या होगा? वो दोनों हाथों पर सर गिराए सोचों के गिरदाव में धंसती जा रही थी। ज़ुहा सीधी इधर क्यों आ गई? कोठी में क्यों नहीं आई? अम्मा ने क्वार्टर में दाखिल होते हुए कहा। वो आंखों पर बाजू धरे लेटी थी। अरे सो गई हो क्या? अम्मा ज़ैनब ने उसके पास बैठकर धीरे से उसका बाजू हटाया। वो ज्यों की त्यों आंखें बंद किए लेटी रही। आंखों के पपोटे सुर्ख होकर सूज गए थे। वो बस एक नज़र उसे देखकर रह गईं। वो ये समझ रही थी कि शायद बाजार जाने की वजह से अपसेट है। मुझे मालूम है तुम्हें अच्छा नहीं लगा, बहुत तकलीफ हुई होगी तुम्हें, लेकिन बेटा मैं क्या करूं? वो मालिक ठहरे हम मुलाजिम, उनका हर हुक्म चुपचाप मानना पड़ता है। और फिर उन्हें क्या मालूम कि तुम देखो चंदा, बड़ी बड़ी शहजादियां अपने महलों से दरबदर हुई तो जमाने ने उन्हें अपनी ठोकर पर रख लिया। ये तो गर्दिश जमाना है। फिर तू क्यों अपनी जान हलकान करती है? अम्मा ने उसकी आंखों के भीगते गोशे अपने पल्लू से साफ किए। यूं अपनी जान के पीछे मत पड़ी रहा कर, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, न जाने क्या कुछ सहना पड़ता है यहाँ। अम्मा की आवाज़ भरा गई थी। जितनी सांसें लिखी हैं वो तो पूरी करनी है ना, जैसे भी सही। वो अपनी आंखें रगड़ने लगी। ज़ुहा ने आंखें खोलकर उन्हें देखा। कौन कहता है खून के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं? क्या रिश्ता है इस औरत से मेरा? मेरे दुख पर इसकी आंखें क्यों रोने लगती हैं? मेरी मुस्कुराहट इस चेहरे पर इत्मीनान क्यों रकम कर जाती है? क्यों ये रातों को टूटकर खुदा से मेरी खुशियों की भीख मांगती है? और जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता है, उन्हें देखकर जिंदगी से खौफ क्यों आने लगता है? क्या हकीकत है आखिर इस खून की? रगों में दौड़ता एक गर्म ख्याल, मादा, और बस। वो एकटक अम्मा को देखे गई और फिर आहिस्तगी से उठकर उनके गले लग गई थी। अम्मा उसकी पेशानी पर प्यार करके उसे बच्चों की तरह थपकने लगी थी। भाई, अगर मासी नज़ीरा आज छुट्टी पर है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि घर यूं ही झाड़ झनकार बना रहेगा। किरण के कहने पर सारा ने नेल फाइल करते हुए इधर उधर देखा। कम से कम इसे तो झाड़ झनकार वाली कोई सूरत नहीं आ रही। किसी मुलाजिम से कहो ना डस्टिंग कर दे। किरण ने जोहा को आते देख लिया था। भाई जोहा, कपड़ा लाकर जरा यहाँ की झाड़ पोंछ ही कर डालो। लगता है किरण ज्यादा ही सफाई पसंद हो गई है। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। जोहा चुपचाप वापस पलट गई, जबकि किरण ने मुतमईन होकर टीवी ऑन कर लिया। न जाने वो क्यों न जाने क्यों वो जब से आई थी जोहा से खुदा वास्ते का बेड लगाए बैठी थी। उसकी बेमिसाल खूबसूरती से खाइफ थी या फिर अपनी आम शक्ल सूरत का कॉम्प्लेक्स था। काम तो बाकी सब लोग भी उससे कहते थे, मगर किरण का लहजा इस कदर तमस्कुराना होता, गोया वो उसे हर लम्हा ये एहसास दिलाना चाहती हो कि तुम्हारी ये शक्लो सूरत तुम्हारे किसी काम की नहीं, लिहाजा जाओ और इसे धूल मिट्टी में गुम करो। अम्मा ज़ैनब ने ज़ोहा को झाड़न पकड़े लाउंज में दाखिल होते देखा तो फौरन उसके पीछे चली आई थी। ज़ोहा, बेगम साहिबा ने गुलदान में ताज़ा फूल सजाने को कहा है। मेरी तो नज़र ही कमज़ोर है, कई बार फूल तोड़ते हुए कांटे चुभ जाते हैं। उन्होंने झाड़न उसके हाथ से ले लिया
और वो तशक्कुराना नज़रों से उन्हें देखकर बाहर निकल गई थी। छुट्टी का दिन था, सो इस वक्त सारा और किरण के सिवा बाकी सब लोग लॉन में बैठे थे और मौजू हस्बे मामूल सारा की शादी था, जो कि घर में पहली शादी थी, लिहाजा एक्साइटमेंट भी बेहद थी। फरहत आंटी वहीं बैठे बैठे मालिक को हिदायत देकर पौधों की काट छांट करवा रही थी। अम्मा ने बताया था कि फरहत आंटी मिल्सी में एक बड़े जागीरदाराना घर की बहू थी, लिहाजा रिवायती जागीरदारों की रस्म को बरकरार रखते हुए उनका लहजा खासा हद तक आमेज हो जाता था और इसी वजह से जुहा उनसे खासी बचती थी। अभी सड़ों के बड़े बड़े पत्ते, सफ़ेद खिले हुए गुलाब और सुर्ख गुलाब की अध खिली कलियां तोड़कर वो फौरन ही लॉन से पलट आई थी। फरहत आंटी ने उसे दूर तक जाते देखा और पलटकर मिसेस हाशमी से बोली, मालूम नहीं आपा, मैं जब भी उस लड़की को देखती हूँ कुछ अजीब सा फील होने लगता है। हाशमी साहब से बातों में मशगूल मुनीब ने चौंक कर पहले फरहत आंटी और फिर जोहा को देखा। क्यों, क्या हुआ? मिसेस हाशमी ने उनसे पूछा। मालूम नहीं, वो कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अब देखिए ना, उसके उठने बैठने चलने फिरने का सलीका, इसका रख रखाव, मतलब कि गांव की लड़कियां कितनी भी पढ़ लिख जाएं, उनमें ये बेनियाजी और एतमाद कम अज कम मैंने तो कहीं नहीं देखा। मुनीब ने कुर्सी की पुल से टेक लगाते हुए बड़े गौर से उनकी बात सुनी थी। जो ख्याल उसे देखकर मुनीब के जहन में उभरता था, अभी तक सिर्फ फरहत आंटी ने ही महसूस किया था। अरे भाई, ये लड़की शुरू ही से अपनी खाला की तरफ रही है। ज़ैनब बता रही थी कि वो ज़रा पढ़े लिखे लोग थे, बस ये भी उसी माहौल में पली बड़ी है। मिसेस हाशमी ने हंसते हुए कहा तो फरहत आंटी कंधे उचकाकर माली की तरफ मुतवज्जा हो गई, जबकि मुनीब किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो बड़ी नफासत से गुलदान में फूल सजा रही थी जब ज़ुहैब ने आकर हस्बे आदत इधर उधर की हाँकनी शुरू कर दी। आजकल क्या कर रही हो ज़ुहैब? किरण ने चैनल बदलते हुए पूछा। अंग्रेजी अदब से महजूज हो रहा हूँ आजकल, ज़ुहैब ने मुदब्बराना अंदाज में जवाब दिया। ओहो जनाब, क्या पढ़ रहे हैं आजकल? सारा ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसको मालूम था वो खामखा की हाँक रहा है, वो तो उर्दू अदब से दूर भागता था, कजा के अंग्रेजी अदब। आजकल द रिटर्न ऑफ द नेटिव ज़ेर मुताला है। वाह, क्या खूबसूरत नावल लिखा है शेक्सपियर ने, ज़ुहैब ने सर धुनते हुए कहा। शेक्सपियर ने? ज़ुहा ने हैरत से सर उठाया था ज़ुहा ने हैरत से सर उठाया। ज़ुहैब जितनी संजीदगी से बता रहा था, किरण उतनी ही संजीदगी से सुन रही थी। उसकी बेख्तियार हंसी निकल आई। तुम्हें क्या हुआ है? किरण ने तनक कर पूछा। ये नावल हार्डे का है और शेक्सपियर नावल नहीं ड्रामा लिखता था, उसने जताते हुए ज़ुहैब को शर्मिंदा करना चाहा। मगर तुम्हें कैसे मालूम है? भारी आवाज़ उसके पीछे से गूंजी थी। वो एकदम घबरा कर पलटी, दोनों हाथ पुष्प पर बांधे, मकनातीसी नजरें उस पर जमाए वो ऐन उसके सामने खड़े थे। कौन सा सवाल, कौन सा जवाब? उन्हें इस कदर नज़दीक देखकर वो एक लम्हे के लिए गुंगसी हो गई थी। बताया नहीं तुमने? उसने गहरी सांस लेकर उन पर से नजरें हटा ली थीं। कहीं पड़ा था कि उसने आस्तगी से कहना शुरू किया। अच्छा, मैं समझा कि शायद तुम्हारे गांव में मैट्रिक में हॉर्डी और शेक्सपियर को पढ़ाया जाता है। वो बहुत अजीब से अंदाज में कहकर सोफे पर बैठ गए थे। उसने खज्जल होकर हाथ में पकड़ा गुलदान मेज पर रखकर फौरन बाहर निकल गई थी। किस कदर बेवकूफ़ हूँ मैं। अभी पोल खुल जाता, चंद लम्हों में कोठी से बाहर होती। पराई मुसीबत को कौन गले लगाता है? अपनी बेवकूफ़ी पर उसने खुद को खूब डांटा था। आज सारा को मायूं बिठाना था। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था और एक अफरा तफरी सी मची हुई थी। जुहा सुबह से बावर्ची खाने में घुसी हुई थी और बाहर इतने सारे लोगों के सामने घबराहट सी होने लगती थी। सुबह से दोपहर और अब शाम होने को आई थी। अम्मा ज़ैनब उसके थके थके चेहरे को देख रही थी, मगर वो खुद इस कदर मसरूफ़ थी कि फ़िलहाल उसकी कोई मदद नहीं करवा सकती थी। कभी किसी मेहमान को चाय तलब होने लगती, कभी बच्चों के लिए गर्म दूध चाहिए। उसका दिल चाह रहा था कि दूध से भरे सब पतीले ज़मीन पर उलट दे या सारी क्रॉकरी उठाकर ज़मीन पर दे मारे। ज़ुहा, अम्मा ज़ैनब बड़ी तेज़ी से उसके पास आई थीं। बेगम साहिबा ने मासी नज़ीरा और उसकी बेटी को बुलवा लिया है, अब ज़रा सहूलत हो जाएगी। तुम जाओ क्वार्टर में 2 घड़ी आराम कर लो, सुबह से यूं ही खड़े खड़े टांगे अकड़ गई होंगी। अम्मा ने कब उसके हाथ से लेकर उसे दरवाजे की तरफ धकेला तो वो भी चुपचाप बाहर निकल आई थी। सामने वाले लॉन में मेहमानों के लिए बैठने का इंतजाम किया जा रहा था, जबकि कोठी की पिछली तरफ खाने पीने का बंदोबस्त हो रहा था। वो क्वार्टर में पहुंची तो अपना हुलिया देखकर वहशत होने लगी, लिहाजा फौरन ही कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। नहाने के बाद चरपाई पर लेटी तो जिस्म का जोर जोर दुख रहा था।
وہ کہاں ایسی مشقت کی عادی تھی؟ لگتا ہے ساری عمر اماں زینب کی طرح اس گھر میں اور اس کے مکینوں کی چاکری کرتے ہی گزر جائے گی۔ ماسی مایوسی اور نا امیدی اس کی ایک ایک سوچ اور خیال پر حاوی ہو گئی تھی۔ اماں زینب اکثر اسے بتایا کرتی تھیں کہ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی اور 19 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئیں۔ کسی کے توسط سے اس کو کوٹھی میں کام ملا، کوئی اولاد نہ تھی، سو ساری عمر اسی گھر میں گزارتی تھی۔ اب کبھی کبھار بھائی بھاوت سے ملنے گاؤں چلی جاتی۔ وہ کنگھا لیے بال سلجھانے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پھر ان بالوں میں سفیدی اتر آئے گی اور وقت اس چہرے پر اتنے نشان چھوڑ جائے گا کہ پھر شاید وہ خود بھی اپنا آپ پہچان نہ سکے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ کو کھیلتے دیکھا تھا۔ لیکن ہمارے خواب؟ سونی آنکھوں میں یخلک تھی، کوئی شکوہ سا ابھر آیا تھا۔ کون سے خواب؟ نوچ پھینکو ان خوابوں کو۔ وہ ایک دم بہت سفاق ہو گئی تھی۔ بہت سارے خواب اس لمحے کی زد میں آ جائیں گے جو بڑی شان سے میری قسمت پر دربدری کی مہر ثبت کر گئے تھے۔ تو پھر اس لمحے کو اپنے قریب کیوں بھٹکنے دیا جائے جس کی پاداش میں رات عذاب کی صورت کرتی ہے؟ آنکھوں کا سنہرا پن پانیوں کی اوٹ میں کھونے لگا تھا۔ ہاں، غلطی ہو گئی مجھ سے، بے خبر ہو گئی تھی میں، بے بس ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ دیکھو اس میں میرا کیا قصور؟ اس نے انہیں سمجھانا چاہا، مگر وہاں تو ایک سمندر موزن تھا۔ وہ بے بس ہو کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی اور اسی اضطراب میں نہ جانے کتنی دیر چھوٹے سے صحن میں ٹہلتی رہی۔ اے لو، میں نے تو تمہیں آرام کرنے بھیجا تھا، تم یہاں چکر کاٹ رہی ہو۔ اماں نے قدرے خفگی سے اسے گھوڑا۔ آرام کر لیا ہے اماں، بس بال بنانے لگی ہوں۔ وہ جیسے تھک کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا لاؤ میں سلجھا دیتی ہوں۔ اماں نے اس کے ہاتھ سے کنگھا لے کر بال بنانے شروع کر دیے۔ اماں، بال نہیں جنجال ہے، پورا گھنٹہ لگتا ہے بنانے میں، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے کہاں گھنٹہ لگتا ہے، بس ابھی بن جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اماں زینب آپ یہاں بیٹھی اپنی بھتیجی کے ناز اٹھا رہی ہیں اور وہاں ہر طرف اماں اماں ہو رہی ہے۔ زہیب کی شوخ آواز دروازے پر ابھری تھی۔ ارے ہاں بیٹا، بس میں جا رہی ہوں۔ اماں جھٹ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لو بیٹی، چٹیا تم خود بنا لو۔ اماں نے سارے بال بڑی مہارت سے منٹوں میں سلجھا دیے تھے۔ او مائی گاڈ، تمہارے بال تو پہلے سے بھی زیادہ لمبے ہو گئے ہیں، زہیب حیرت سے کہتا ہوا 2 قدم آگے بڑھ آیا تھا۔ ماشاء اللہ، کبھی ماشاء اللہ بھی کہہ دیا کریں، زہا نے چڑھ کر کہا۔ ویسے تمہارے بال اتنے لمبے ہوئے کیسے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری اماں بچپن میں تمہارے بال درخت سے باندھ کر تمہیں لٹکا دیتی ہوں اور آپ سے ایسے ہی خیال کی توقع کی جا سکتی ہے؟ زہا نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس ہمارے خاندان میں سب کے بال ایسے ہی لمبے ہیں۔ او تو یوں کہو نا کہ موروثی ہیں، تمہارا تو پھر اس میں کوئی کمال نہ ہوا۔ زہیب نہ جانے کیوں اس کے بالوں کے پیچھے پڑ گیا تھا اور وہ جو بالوں کی چٹیاں بنانے والی تھی فوراً ہی ان کا جو جوڑا بنانے لگی کہ لمبی چٹیاں اکثر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی اور وہ تو جیسے خود سے بھی چھپنا چاہتی تھی۔ اوکے پھر جلدی آؤ، ادھر بہت کام کرنے ہیں، زہیب نے آخر میں پھر تحکمانہ لہجے میں کہا اور خود باہر نکل گیا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ مائیوں مہندی بارات ہر چیز ہال میں ارینج کروا لیتے ہیں، مگر آپ نے میری ایک بات نہیں مانی۔ ہاشمی صاحب نے منیب کو ملازموں سے سر کھپاتے دیکھا تو فوراً اپنی بیگم سے الجھنے لگے۔ جی ہاں، اور میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹی کی شادی کی ہر رسم گھر میں ہوگی، بارات بھی اسی گھر میں آئے گی اور رخصت بھی اسی گھر سے ہوگی۔ آپ بیٹوں کی دفعہ ہال بک کروا لیجیے گا۔ مسز ہاشمی کا اطمینان قابل دید تھا۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی، یعنی اتنی ماڈرن ہونے کے بعد بعض اوقات آپ۔ ہاشمی صاحب چڑھ کر ان سے کچھ کہنے والے تھے جب منیب ان دونوں کو آپس میں الجھتے دیکھ ان کے پاس چلے آئے تھے۔ ارے ڈیڈی، آپ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہے ہیں، سیٹنگ ارینجمنٹ سے لے کر ڈنر تک ہر چیز تیار ہے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ باپ کے کندھے پر رکھ کر اطمینان دلانا چاہا۔ جی بالکل ڈیڈی، 2 جوان بیٹوں کی موجودگی میں آپ کو فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ زہیب نہ جانے کہاں سے آ کر منیب کے برابر آ کھڑا ہوا تھا۔ بڑا بیٹا وجاہت اور سنجیدگی کا مرکہ تھا تو چھوٹا معصومیت اور شوخی کا امتزاج لیے ہوئے تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر کھل کر مسکرا دیے۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے زیبی بیٹے، لیکن ابھی اگر باہر کا کوئی مہمان آ جائے تو میں ان سے کیا تعارف کرواؤں گا کہ یہ ہے وہ منیب ہاشمی جس نے گزشتہ 2 سالوں سے بزنس سرکل میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ انہوں نے سر تاپا منیب کو دیکھا۔
ڈارک براؤن سوٹ شکن آلود ہو کر بہت رف سا لگ رہا تھا۔ منیب بھی خجالت سے مسکرا دیے۔ ایسی کیا بات ہے ڈیڈی، میں بس 2 منٹ میں چینج کراتا۔ منیب ان کے پاس سے چلے آئے تھے جبکہ زہیب حسب معمول باپ کے سر ہو گیا۔ ڈیڈی پلیز مجھے زیبی مت کہا کریں، میں خواہ خود کو لڑکی لڑکی محسوس کرنے لگتا ہوں۔ وہ ناراض لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاشمی اور مسز ہاشمی بے اختیار ہنس دیے تھے۔ مہندی کے روز اماں زینب نے 2-3 سوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ سب لڑکیاں نئے نئے کپڑے پہنیں گی، تو بھی ان میں سے کوئی دیکھ لے۔ ان میں وہ سوٹ بھی شامل تھا جو مسز ہاشمی کے کہنے پر اماں نے اسے لا کر دیا تھا۔ اماں کے اصرار پر بھی وہ ان کے ساتھ بازار نہیں گئی تھی۔ اس نے سارے کپڑے جوں کے توں اٹھا کر دوبارہ صندوق میں رکھ دیے اور اپنا سوٹ وہاں سے نکال لیا تھا جو بڑی حفاظت سے سنبھال کر اس نے رکھ دیا تھا۔ یہ میرے گھر کی واحد نشانی۔ اس نے بڑے پیار سے اسے چھوا۔ اس سے بڑھ کر قیمتی اور نایاب جوڑا کون سا ہو سکتا ہے؟ اس نے وہ 12 کلیوں والی فراق بڑے اعتماد سے اپنے بدن پر سجائی تھی۔ سب چنری کا دوپٹہ کئی جگہ سے اماں زینب نے رفو کیا تھا، مگر اس میں بڑے فخر سے اسے سر پر رکھ لیا تھا کہ بہرحال یہ کسی کی اترن تو نہ تھی۔ مہندی پر اچھا خاصا ہنگامہ ہو رہا تھا۔ فلیش لائٹس اور مووی کیمرے کی روشنیوں نے جیسے ہر چیز کو روشنی میں نہلا دیا تھا۔ رنگ و نور کا ایک سیلاب لان میں امڑ آیا تھا۔ سڑوں کے پودوں پر انہی کے شیپ میں لائٹیں سجائی گئی تھیں۔ نتیجتاً وہ روشنی کا ایک جلتا بجھتا درخت لگ رہا تھا۔ وہ کتنی دیر چپ چاپ کھڑی ہنستے مسکراتے روشن چہروں کو دیکھتی رہی اور پھر تھک کر وہیں نیچے گھاس پر بیٹھ گئی تھی۔ لڑکیاں زور زور سے ڈھول پیٹ پیٹ کر گانے گا رہی تھیں۔ وہ دھیمی سی مسکان سجائے ایک کونے میں بیٹھی سوچتی رہی، کیا ان چہروں پر اکثر خوشیاں بھی اتنی ہی عارضی ہوں گی جتنی میری خوشیاں؟ وہ لمحہ بلمحہ اس ماحول سے دور ہوتی چلی گئی اور اب وہ حویلی کے پچھلی طرف بنے باغ میں بیٹھی تھی۔ ہار سنگار کے درخت کے نیچے جھولا جھولتے اورنج ڈنڈیوں اور سفید پتیوں والے پھول دھیرے دھیرے اس پر برس رہے تھے۔ کبھی اس کے آنچل کی سلوٹوں میں گم ہوتے اور کبھی اس کی گود میں وہ شہزادیوں کسی آن بان سے جھولا جھول رہی تھی۔ صبح خرامی ہوا کبھی اس کے بالوں کو چھیڑتی اور کبھی گھاس پر پڑے پھولوں کو یہاں سے وہاں اڑا کر لے جاتی۔ وہ کتنی دیر اس کھیل سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ نہ جانے کسی نے دھیرے سے اسے چھوا تھا اور وہ جیسے اچانک نیند سے جاگی۔ ماسی نذیرہ کی بیٹی اسے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس نے سر اٹھایا۔ تم یہاں کب سے بیٹھی ہو؟ اس نے تعجب سے زوہا سے پوچھا۔ معلوم نہیں۔ اس کے بے تکے سے جواب پر ماسی نذیرہ کی بیٹی جھنجھلا کر واپس پلٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ساری کوٹھی پر سکوت چھایا ہوا تھا۔ سارے مہمان اپنے اپنے بستروں پر محو خواب ہوں گے۔ لان میں سوکھی مہندی، جلی موم بتیاں اور کرسیاں یوں ہی بکھری پڑی تھیں۔ نہ جانے کب سب لوگ رفتہ رفتہ یہاں سے اٹھ گئے ہوں گے اور اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی، یا اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ کوئی یہی پوچھ لیتا کہ کیا بات ہے، اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ اور اماں زینب، وہ بیچاری تو تھکن سے چور کوارٹر میں اس کا انتظار کرتے کرتے ہی سو گئی ہوں گی۔ اس نے اپنے تھکے وجود کو بامشکل گھسیٹا۔ بہت طویل مسافت طے کر کے آئی تھی اور تب بھی وہیں کھڑی تھی جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کوارٹر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ منیب کھڑکی میں کھڑے چاندنی میں نہائے اس کے وجود پر نظر جمائے کھڑے تھے جب اچانک ان کے کزن نے انہیں چونکا دیا۔ معلوم نہیں، یہ تو ابھی مجھے بھی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے اندھیرے میں گم ہوتے دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑے غور سے بیوٹیشین کے ماہرانہ ہاتھوں کو چلتے دیکھ رہی تھی جس کی ہر جنبش سے سارا کا رنگ و روپ نکھرتا جا رہا تھا۔ بارات آ چکی تھی۔ سب لڑکیاں سارا کے پاس اٹھ کر چلی گئی تھیں جبکہ کرن کے کہنے پر وہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی تھی تاکہ بوقت ضرورت سارا کو پریشانی نہ ہو۔ اس نے یوں ہی اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دولہا اور اس کے دوست بڑی شان سے اسٹیج پر براجمان تھے۔ سارا کی دوست اور کزنز اس پر طرح طرح کے جملے کس رہی تھیں۔ زوہا، سارا کی آواز پر وہ فوراً پلٹی۔ زہیب نے پھولوں کے گجرے لا کر کرن کو دیے تھے، وہ معلوم نہیں کہاں رکھ گئی ہے۔ ادھر دیکھو، یہیں کہیں ہوں گے، اگر نہیں تو کرن سے پوچھ کر آؤ کہاں رکھے ہیں۔ سارا کے کہنے پر وہ سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سنو، کرن کہاں ہے؟ سیڑھیوں اترتے ہی اسے ماسی نذیرہ نظر آئی تو اس نے فوراً پوچھ لیا۔ باہر لان میں ہے، وہ عجلت میں کہہ کر کچن میں گھس گئی تھی۔ اس طرف تو مہمان نہ ہونے کے برابر تھے۔ ساری رونق اس وقت باہر لان میں تھی۔ وہ کوریڈور میں کھڑی ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑا کر کرن کو ڈھونڈنے لگی۔ نہ جانے کہاں ہوگی۔ وہ 2-4 قدم اور آگے بڑھ آئی تھی
خیال تھا کہ آگے جا کر ہی ڈھونڈ لے گی، مگر اگلا لمحہ بے تحاشا خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھامے کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑے اس شخص کو دیکھ کر وہ سن رہ گئی تھی۔ قدم زمین میں دھس کر رہ گئے تھے۔ اسے لگا پوری کوٹھی دھڑام سے زمین بوس ہو گئی ہے، سب لوگ غائب ہو گئے ہیں اور وہ اس شخص کا سامنا کرنے کے لیے تنہا رہ گئی ہے۔ کسی بات پر ہنستے ہنستے اچانک اس شخص کی نظر ساکت کھڑی زحا پر پڑی تھی۔ دونوں کی نظریں کیا ملی تھیں، کوئی بجلی تھی جو ایک دم زحا کے پتھریلے وجود پر پڑی اور اسے متحرک کر گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ سنو، وہ شخص محض 2 قدم اس کی طرف بڑھا تھا۔ یہ ابھی تک میرے پیچھے ہے اور میں سمجھی تھی۔ وہ دھڑ دھڑ کتنی ہی سیڑھیاں ایک ساتھ چڑھ گئی تھی۔ پوری قوت سے اس نے سامنے والے بند دروازے کو دھکیلا تھا۔ دروازہ شاید اندر سے بند نہیں تھا، سو وہ نہ صرف ایک جھٹکے سے کھل گیا بلکہ وہ خود بھی گھٹنوں کے بل کمرے میں جا گری تھی۔ بے اختیار ہی اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ اسی تیزی سے اس نے اٹھ کر دروازہ ایک جھٹکے سے بند کیا اور اس پر پشت ٹکا دی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس کے نزدیک کی آواز ابھری تو وہ بری طرح اچھل پڑی تھی۔ منیب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جو وحشت زدہ سی ان پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ میرے پیچھے یہاں تک آ گیا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں یہاں پر ہوں۔ اس کا رنگ دلہے لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا اور نیلے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اس نے میرے بابا جان کو قتل کر دیا تھا، میری ماں کو بھی۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بول رہی تھی۔ خوف کی چادر نے اسے پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کون قتل کرے گا؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ اس کی ادھوری باتوں پر الجھ گئی تھی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز ہیلپ می، آئی بیگ یو پلیز۔ اس نے کپکپاتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ اگر وہ مجھے ساتھ لے گیا تو زندہ دفن کر دے گا یا پھر ساری عمر کے لیے کوٹری میں بند کر دے گا۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں اس کی وجہ سے بے گھر ہو گئی ہوں۔ وہ مجھے قتل کیے بنا نہیں جائے گا۔ وہ ذہنی کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ منیر نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ جیسے سماعتوں سے محروم ہو چکی تھی، بس اپنی کہے جا رہی تھی۔ فار گاڈ سیک منیر، مجھے بچا لیجیے، میں مرنا نہیں چاہتی۔ سنو، منیر نے اسے ٹوک کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر وہ نفی میں سر ہلا کر مسلسل بولے جا رہی تھی۔ نہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ میری مدد کریں گے۔ اگر اس نے مجھے ساتھ لے جانا چاہا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ آخر میں وہ چیخ چیخ کر بولنے لگی تو ان کے صبر کا پیمانہ جیسے لبریز ہو گیا۔ زحا، جسٹ شٹ اپ۔ انہوں نے ایک دم اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ یخلک تھی، سانس روکے جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ان کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ منیب جیسے سن ہو کر رہ گئے، دونوں ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گئے تھے۔ وہ جیسے کسی ننھے خوفزدہ بچے کی طرح پناہ کی متلاشی تھی۔ شدید ہیجانی کیفیت میں اس کی تمام حسیات کو مفلوج کر دیا تھا۔ زحا کے نازک لرزتے وجود نے انہیں زلزلوں کی ضد پر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ اگر اس وقت کوئی کمرے میں آ جاتا تو یہ صورتحال یقیناً اس کے ذہن پر کوئی اچھا تاثر نہ چھوڑتی۔ بے حد آہستگی سے انہوں نے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ اس کے رونے کی شدت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ اسے نزدیک کی صوبے پر بٹھا کر انہوں نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا کہ زحا کی اضطراری حرکت نے ان جیسے مضبوط اعصاب کے شخص کو بھی بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ گلاس میں پانی انڈیل کر انہوں نے اس کے سرد ہاتھوں میں تھمایا اور خود عین اس کے سامنے میز پر ٹک گئے تھے۔ انہیں اتنا احساس تو کم از کم ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی غیر معمولی حادثہ پیش آ چکا ہے۔ پھر اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر ہمدردی کا فطری سا جذبہ ان کے دل میں ابھر آیا تھا۔ سنو زحا، تم اس گھر میں ہو، ہماری حفاظت میں، یہاں تمہیں کوئی شخص کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لہٰذا تمہیں اس قدر خوفزدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ان کے کہنے کے باوجود زحا کی سسکیاں تھمنے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ زحا، تم سن رہی ہو نا میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے انتہائی سنجیدگی سے اس سے پوچھا تو اس نے بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، اب تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں، میں اماں زینب کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ وہ اس سے کہہ کر اٹھ گئے تھے۔ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ انہوں نے اس کے جھکے سر کو ذرا سا تھپتھپایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس چکر میں انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ گھڑی سے نظر ہٹاتے ہوئے ایک دم چونک گئے۔ سفید شرٹ پر آنسوؤں کے نشان بہت واضح تھے۔ وہ سر جھٹک کر تیزی سے وارڈروب تک گئے۔ لائٹ لیمن کلر کی شرٹ نکال کر انہوں نے اڑتی ہوئی نظر زحا پر ڈالی اور پھر تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ 4 روز ہو گئے تھے اس نے کوارٹر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ کربناک سوچیں انگارہ بن کر اس کو جھلسا گئی تھیں۔
آنکھیں جھپکتی تو خوفناک چہرے اس کے ارد گرد ناچنے لگتے، آنکھ کھلتی تو لگتا کہ ابھی کہیں سے نقاب پوش اسلحہ بردار آئیں گے اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی زندگی کے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی بمشکل اس کی آنکھ لگی تھی جب اس نے دیکھا انتہائی تاریک جنگل میں جس میں وہ بس بھاگے جا رہی تھی، اس کے پیچھے کتوں کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جنگل کے کسی گوشے سے اچانک ہی کوئی فرد ہاتھ میں خنجر پکڑے اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس نے بڑے زور سے چیخنا چاہا تھا اور ساتھ ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ او خدایا! اس کا سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور یوں کانپ رہی تھی جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا مگر اپنے میں اٹھنے کی ہمت نہ پا کر اس نے دوبارہ تکیے پر سر رکھ دیا۔ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ موت سے کیوں بھاگ رہی ہوں میں؟ جس زندگی کو میں ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سلا دینا چاہتی تھی، وہ اپنے باقی رہنے کا وجود ڈھونڈ رہی ہے تو کیوں کر؟ وہ اندھیرے کمرے میں چھت پر نظریں گاڑے سوچ رہی تھی، اور صرف یہی نہیں 1000 سوچیں تھیں جو ہر لمحہ اس کے دماغ میں پلتی رہتی تھیں، اور اب تو دماغ جیسے شل ہو کر رہ گیا تھا۔ کاش کہیں سے سلیپنگ پلز ہاتھ لگ جائیں تو ایک مرتبہ ہی کھا کر سو جاؤں۔ اس نے کروٹ بدل کر تکیے میں منہ گھسا لیا تھا۔ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ بھاری ہاتھ دھیرے سے اس کے سر پر ٹھہر گیا تھا، وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ ہاں، یہیں ہار جاتی ہوں میں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرے روم روم میں ٹھہر گئی ہے یہ لامکاں، یہ بے یقین سی زندگی۔ کبھی چلتے چلتے راہ گزر میں ٹھہر گئے، کبھی منزلیں ہی مسافتوں میں بدل گئیں، کبھی آنکھ آنکھ میں جگنوں کے شہر بسے، کبھی ساری شب اسی ایک گھر میں سمٹ گئی۔ تمہیں منیب صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ ڈھلتے سورج پر نظر جمائے بیٹھی تھی جب اماں زینب نے اس سے آ کر کہا۔ اس نے نظریں ہٹا کر اماں کو دیکھا اور پھر مزمل انداز میں چپل پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تذبذب کے عالم میں منیب کے کمرے کے سامنے کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی، پھر حوصلہ کر کے دھیرے سے دروازے کو دھکیلا تو بے آواز کھلتا چلا گیا۔ وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہو گئی، سرمئی شلوار قمیض میں، اگاتھا کرسٹی کا ناول ہاتھ میں تھامے۔ وہ ایزی چیئر پر بیٹھے تھے، سائڈ ٹیبل پر ایش ٹرے میں بجھے ہوئے سگریٹ کے چند ٹکڑے پڑے تھے، اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ پڑا تھا جس میں کافی ٹھنڈی ہو کر اپنا رنگ بدل گئی تھی۔ اس کی موجودگی کا احساس پا کر انہوں نے سر اٹھایا۔ بیٹھو، اسے کہہ کر وہ اٹھے اور کتاب ریک میں رکھنے لگے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہیں قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ بقیہ کتابوں کو یوں ہی ترتیب دے کر انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے۔ معلوم نہیں وہ اسے سنبھلنے کا موقع دے رہے تھے یا اپنی بات کا نقطۂ آغاز ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ ان کے سفید صاف ستھرے پاؤں نویز قالین میں دستے دیکھ رہی تھی۔ زحا، تم کون ہو؟ انہوں نے یوں ہی کھڑے کھڑے بغیر اس کی طرف پلٹے پوچھ ڈالا تھا۔ کمرے میں لمحہ بھر کو سرد سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں شہداد کوٹ سے آئی ہوں، آغا رحمان حسن کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اس نے خود کو تمام سوالوں کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ ذرا سا چونکے۔ پچھلے دنوں اخبارات میں یہ خبر بہت دنوں تک گردش کرتی رہی تھی کہ ڈاکوؤں نے بڑی بے دردی سے شہداد کوٹ کے جاگیردار آغا رحمان حسن اور ان کی بیوی کو قتل کر دیا اور بہت سا مال دولت لوٹ کر لے گئے تھے، اور کسی بھی اخبار میں اس لڑکی کے متعلق کسی قسم کی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی تھی۔ اسی خبر کے حوالے سے ایک اور نام ان کے ذہن میں ابھرا تو فوراً اس کی طرف پلٹے۔ آغا ذوالفقار حسن تمہارے؟ وہ میرے بابا جان کے سوتیلے بھائی ہیں۔ یہاں کیسے پہنچی ہو؟ وہ الجھے الجھے انداز میں بیٹھ گئے تھے۔ اگر یہ واقعی آغا رحمان حسن کی بیٹی ہے تو اس کی گمشدگی وغیرہ کی کوئی خبر اخبار میں کیوں نہیں؟ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ ان کے سوال پر وہ ایک رات اپنی تمام تر ہولناکی کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ مشکل گویا ہوئی۔ حویلی میں کافی دنوں سے کشیدگی کی فضا چل رہی تھی۔ بابا جان ہمہ وقت متفکر اور پریشان دکھائی دیتے تھے، ماں جی بھی کھوئی کھوئی رہتی۔ میرے بے حد اصرار کے باوجود انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ مجھ سے متعلق ہے۔ انہوں نے بے اختیار اسے ٹوک کر کچھ کہنا چاہا مگر خاموش رہے۔ اس کی کیفیت سے لگ رہا تھا کہ یہ سب دہرانا اس کے لیے خاصا تکلیف دہ ہے۔ زحا نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس روز میں اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی جب میں نے ماں جی کو پریشانی کے عالم میں چکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا بات ہے ماں جی؟ میرے پوچھنے پر وہ ایک دم چونک گئی۔ ہاں کچھ نہیں، انہوں نے مجھے ٹال دیا تھا۔ کوئی آیا ہے کیا؟ مہمان خانے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔
ہاں تمہارے تایا آئے ہیں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اماں ان کے آنے پر اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ تو نہیں آئے تھے، پھر بھی میں نے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور انہیں لے کر کمرے میں آ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دل بہلانے لگی۔ اچانک ہی مہمان خانے سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اماں جی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یا اللہ خیر! ہم دونوں اکٹھے ہی باہر کی جانب لپکے تھے، مگر ماں جی نے دروازے سے ہی مجھے روک لیا۔ تم یہیں رہو، وہ مجھے سختی سے کہہ کر خود آگے بڑھ گئی تھیں۔ آوازوں سے لگ رہا تھا کہ اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا۔ تائے جان کی آواز در و دیوار کو ہلاتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، نہ جانے اندر کیا ہو رہا تھا۔ ماں جی بھی مہمان خانے سے باہر کھڑی تھیں۔ اسی شور شرابے میں اچانک ہی گولی کی آواز ابھری تو میرے کانوں کے پردے جیسے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ زمین پاؤں تلے سے سرک گئی تھی۔ ہائے شہباز، تو نے یہ کیا کیا؟ اماں کے چیخنے پر بھی بغیر سوچے سمجھے مہمان خانے کی جانب بھاگی تھی۔ میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شہباز کسی بھیڑیے کی طرح غرایا تھا اور اس کے بعد 1 2 3 نہ جانے کتنی گولیاں چلیں۔ میں مہمان خانے تک پہنچی تو ماں جی کا سفید لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں تو جیسے وہیں پتھر کی ہو گئی۔ یہ آنن فانن کیا ہو گیا تھا؟ زحا بھاگ جا، زحا بھاگ جا۔ اماں آخری سانس لیتے لیتے بھی لگاتار چیخ رہی تھیں۔ خوف مجھ پر اس حد تک غالب ہو چکا تھا کہ نہ میں آگے بڑھ پا رہی تھی اور نہ پیچھے ہٹ سکی تھی۔ زحا بھاگ جا۔ آخری بار اماں کی بے آواز ہونٹ ہلے تھے۔ اسی دوران شہباز لال بھبو کا چہرہ لیے دروازے پر ریوالور لیے نمودار ہوا تھا۔ میں نے بس ایک پل اماں کی ٹھلکتی گردن کو دیکھا اور اسی پل یہ احساس ہو گیا کہ کچھ باقی نہیں بچا۔ شہباز تیزی سے میری جانب بڑھا۔ ماں جی کی آواز ایک بار پھر میرے کانوں میں گونجی تو میں فوراً پلٹ کر بھاگی اور ہداری سے مڑ کر کچن میں داخل ہو گئی۔ یہاں سے کھڑکی پھلانگ کر میں پیچھے باغ میں پہنچ گئی تھی۔ شہباز مجھے شاید دیکھ نہیں پایا تھا، اسی لیے پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر مجھے باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ باہر نکلتے ہی بارش کی تیز بوچھاڑ نے مجھے لمحوں میں بھگو دیا تھا۔ یہاں ہر طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا یہاں سے کس طرف جاؤں اور کہاں پناہ لوں۔ بس جدھر کو منہ اٹھاتی وہاں پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ میرے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ پلیٹ فارم ہماری حویلی سے بہت دور تھا۔ میں نہ جانے کیسے وہاں پہنچی تھی۔ ٹرین آہستہ روی سے چل رہی تھی۔ میں جان بچانے کو اس پر چڑھ گئی تھی۔ میرے پیچھے انہوں نے کئی گولیاں چلائیں اور جب تک وہ وہاں پہنچے ہوں گے ٹرین اپنی رفتار پکڑ چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو میں یہاں تھی، اماں زینب کے پاس۔ اس نے بات ختم کر کے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو سے تر چہرہ صاف کیا تھا۔ منیب کے چہرے پر گہری سنجیدگی کا راج تھا۔ اب انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ چونکہ آغا ذوالفقار حسن اور ان کے بیٹے خود اس قتل کے ذمہ دار تھے، لہٰذا انہوں نے پولیس اور اخبارات میں یہ خبر دی تھی کہ یہ سب ڈاکوؤں کی کارستانی ہے، اور چونکہ زحا اس قتل کی چشمدید گواہ تھی تو اس کا لاپتہ رہنا ہی ان کے حق میں بہتر تھا۔ باقی ملازمین یا گاؤں کے لوگوں کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مالکوں کے خلاف کوئی بھی بات کہہ سکیں۔ اس سارے معاملے کا تم سے کیا تعلق تھا؟ انہوں نے کافی دیر بعد پوچھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ میرے تایا کی خواہش تھی کہ میری شادی ان کے بیٹے کے ساتھ ہو، جبکہ ان کے دونوں بیٹے پہلے سے ہی شادی شدہ تھے۔ تعلیم کے نام پر ان کے پاس کوئی قابلیت نہ تھی۔ طبیعت میں جارحانہ پن اس قدر زیادہ تھا کہ گاؤں کا کوئی فرد ان کے سامنے سر بھی اٹھا لیتا تو اس کی شامت آ جاتی تھی۔ میرے بابا جان ان لوگوں سے ٹوٹلی مختلف تھے۔ وہ اس روایتی قسم کے وڈیرے پن سے سخت نفرت کرتے تھے۔ باپ کے ذکر پر زحا کے لہجے میں فخر اود آیا تھا۔ وہ ایک آئیڈیل سوچ رکھتے تھے۔ ہمارے خاندان میں تو عورت کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھا جاتا تھا، مگر انہوں نے مجھے اتنا بلند مقام دے رکھا تھا کہ شاید کسی نے اپنے بیٹوں کو بھی اتنی عزت اور توقیر نہ بخشی ہوگی۔ تایا کی شدید مخالفت کے باوجود انہوں نے مجھے ریگولر BA کروایا اور اس کے لیے کیا کیا جتن کیے وہ الگ بات ہے۔ اب جبکہ میں انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھی تو وہ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ تایا کے اصرار پر بابا جان نے انہیں سہولت سے انکار کر دیا، مگر وہ لوگ یہ بات شاید برداشت نہیں کر سکے کہ ان کے خاندان کی لڑکی باہر جائے اور وہ بھی جائیداد سمیت، سو ان کا اصرار اور بابا جان کا انکار روز بروز بڑھتا گیا تھا۔ اس روز بھی یقیناً یہی بات شروع ہوئی ہوگی۔ بابا نے حسب معمول انکار کیا ہوگا اور شہباز کی فطری جارحیت جاگ اٹھی ہوگی۔ وہ سر جھکائے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی، تمہارا کوئی اور رشتہ دار؟ منیب کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ماں جی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ ایک پھپھو ہیں جن کی 2 بیٹیاں تایا جی کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی ہیں،
وہ تایا جان کی سکی بہن ہیں، لہٰذا بابا جان کے ہمیشہ سے خلاف رہی ہیں۔ دوسری پھپھو کی شادی بابا جان کی سپورٹ پر خاندان سے باہر ہوئی تھی۔ ان پر حویلی کے دروازے اسی وقت بند کر دیے گئے تھے، اور چونکہ یہ میرے بچپن کی بات ہے لہٰذا میں نہیں جانتی کہ اب وہ کہاں ہیں۔ اس کے کہنے پر منیب گہری سانس لے کر رہ گئے۔ واقعی اس لڑکی کے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ اس گھر میں ملازمہ بن کر اپنی جان بچا لے۔ انہوں نے ایک نظر اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھ کر سوچا تھا۔ اب انہیں معلوم ہوا تھا کہ ہر کام کرتے اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار کیوں بھر آتے تھے۔ سارا کی شادی پر تم نے کس کو دیکھا تھا؟ وہ شہباز ہی تھا۔ ایک بار مارکیٹ میں اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، اور اس روز شادی پر بھی اس نے نہ صرف مجھے دیکھ لیا تھا بلکہ پہچان بھی لیا تھا۔ اس نے میرے پیچھے بھی آنا چاہا۔ وہ ناخن کاٹنے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ وہیں کھڑے کھڑے مجھے شوٹ کر دے گا۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس نے بہت آہستگی سے کہا، تو اس کے انابی ہونٹوں پر ذرا سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ مجھے معلوم ہے وہ نہ جانے کیا سوچ کر محظوظ ہوئے تھے۔ بہرحال اب تم اپنے بارے میں کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اٹھ کر دوبارہ کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے۔ منیب صاحب، میں نے اپنا مقدمہ خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ اسی کی عدالت سے انصاف کی بھیک مانگوں گی۔ میں آپ کو بھی اس معاملے میں انوالو نہیں کرنا چاہتی۔ وہ لوگ دشمنیاں پالنے میں ماہر ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ… اس کی ادھوری بات پر انہوں نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ جو ان پر نظریں جمائے بیٹھی تھی فوراً رخ موڑ گئی۔ آپ میری مدد صرف اتنی کر دیں کہ مجھے کسی دارالامان… اس کی آواز بھڑا گئی۔ ہاتھوں کی پش سے آنکھ صاف کرتے انہیں دیکھا۔ وہ بھی ابھی تک بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرا مطلب ہے اگر وہ یہاں آ گئے تو… وہ کھڑی ہو کر انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ انہوں نے بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھ کر دوبارہ اگاتھا کرسٹی کا ناول نکال لیا اور اس کے پاس سے گزر کر ایزی چیئر پر جا بیٹھے تھے۔ یہ کافی کا مگ لے جاؤ۔ اماں زینب سے کہو نئی کافی بنا کر مجھے دے جائیں۔ ان کے اطمینان سے کہنے پر زوہا نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر مگ اٹھا کر دروازے کی طرف مڑ گئی تھی۔ سنو زوہا، اپنے پیچھے ان کی آواز سن کر وہ رکی تھی مگر پلٹی نہیں۔ ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ وہی ان کا مخصوص نرم لہجہ۔ اس کے اندر اطمینان اتار گیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اس نے مڑ کر ایک نظر انہیں دیکھا۔ کرسی کے پچ سے ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے، وہ آنکھیں بند کیے آہستہ آہستہ کرسی جھلا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ منیب ہاشمی کسی کام میں ہار ڈالتا ہے تو اس کے ہزار پہلوؤں پر غور کرتا ہے۔ وہ اپنے مخالفوں کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑتا جس پر چلتے ہوئے وہ اسے کوئی نقصان پہنچا دیں، بشرطے کہ مدد خدا۔ وہ تیزی سے کرسی جھلاتے ہوئے سوچ رہے تھے۔ سارا کے سسرال سے کچھ لوگ اسے لینے آئے ہوئے تھے۔ اماں زینب بصد اصرار اسے اپنے ساتھ کوارٹر لے آئی تھیں۔ کون آیا ہے؟ اماں، کون آیا ہے؟ اس نے احتیاط سے پوچھا تھا۔ سارا کی تائی ساس آئی ہیں، امریکہ میں رہتی ہیں، شادی پر پہنچ نہ سکی تھیں، کل صبح ہی وہاں سے واپس آئی ہیں۔ اماں نے بریانی کے چاول چکھتے ہوئے اسے بتایا۔ ساتھ میں سارا کی نند ہے، رافع میاں ہیں۔ انہوں نے سارا کے شوہر کا نام لیا تھا، اور سارا کی کچھ سہیلیاں صبح سے ہی آئی ہوئی ہیں۔ اماں نے اسے تفصیل سے بتایا۔ کرن اور اس کی امی؟ زوہا نے پوچھا۔ وہ تو پرسوں ہی واپس چلی گئی تھیں، اماں نے ٹماٹر اور چھری اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا۔ ارے! زہیب اپنے ہی رو میں کچن میں آیا اور اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ تمہیں کیا ہوا؟ زہیب نے اس کی پیلی رنگت اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دیکھ کر پوچھا۔ اس کا لہجہ اور انداز ہنوز وہی تھا، گویا ابھی تک گھر کے بقیہ افراد اس کی اصلیت سے لا علم تھے۔ کچھ بھی نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا مطلب کچھ نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کہیں تم میرے بارے میں زیادہ سنجیدہ تو نہیں ہو گئی؟ زہیب کے چہرے سے فکرمندی جھلکنے لگی تھی۔ زہیب جی، ابھی میرا دماغ بالکل درست ہے، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ کیا؟ وہ ایک دم چیخ اٹھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سارا نے حیرت سے زہیب کو دیکھا اور پھر زوہا کو دیکھتے ہی اس سے مخاطب ہوئی۔ کیا حال ہے زوہا تمہارا؟ اماں بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ جی ہاں، آپ کی جدائی ان محترمہ سے برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے بیمار ہو گئی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی زہیب بول پڑا تھا۔ ہاں تو ہر کوئی تمہاری طرح تھوڑی ہوتا ہے، سارا نے جان بوجھ کر اس سے کہا۔ زہیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہمشیرہ جی؟ ہم آپ کی جدائی کے غم میں آدھے ہو کر رہ گئے ہیں، کھانا پینا ہم نے چھوڑ رکھا ہے، رات کو ہم سو نہیں پاتے کہ آپ کی یاد ہمیں رات بھر بے قرار رکھتی ہے۔
اس نے بے حد دکھی لہجے میں کہہ کر سارا کے کندھے پر سر گرا دیا۔ بکواس نہیں کرو، ان 4 دنوں میں ہٹے کٹے ہو گئے ہو تم۔ سارا نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہو کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ میرون اور گنزا کے کڑھائی والے سوٹ میں وہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، میں بھی کس دیوانے کی باتوں میں آ گئی ہوں۔ سارا ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زور سے بولی۔ اماں زینب، کھانا تیار ہے؟ وہ زہیب کو ہٹا کر فوراً اماں کی طرف بڑھی۔ ہاں بیٹی، کھانا تیار ہے، اماں نے برنر آف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے ٹیبل لگا دیں، اس نے اماں سے کہا۔ تم چلو میرے ساتھ، وہاں اب اکیلا بیٹھا بور ہو رہا ہوگا، سارا نے زہیب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زہا، تم پانی کا جگ لے جاؤ، باقی چیزیں لاتی ہوں، اماں نے ڈونگے میں سالن ڈالتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگ کچھ گپیوں میں مصروف تھے۔ منیب غالباً ابھی آفس ہی میں تھے۔ چھوٹے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تو ہمیں سیٹ کینسل کروانی پڑی۔ مجھے تو بہت جلدی تھی بہو کو دیکھنے کی، سو آج رافع کے ساتھ ہی چلی آئی، کوئی خاتون کہہ رہی تھی۔ میں بنیادی طور پر شہداد کوٹ کی رہنے والی ہوں، کسی کے پوچھنے پر وہی خاتون بولیں تو زحا کے ہاتھ سے پانی جھلک گیا۔ میرے والد صاحب وہاں کے بہت بڑے جاگیردار تھے۔ والد صاحب ہی کیا، ہمارا پورا خاندان برسہ برس سے شہداد کوٹ پر حکومت کرتا چلا رہا ہے۔ زحا تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ والد صاحب تو عرصہ ہوا انتقال کر گئے ہیں۔ ان خاتون کی زحا کی طرف پشت تھی۔ آج کل میرے دونوں بھائی جاگیر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ زحا گھوم کر سامنے والی سائڈ پر آ گئی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت والی وہ خاتون انگوری رنگ کی ساڑی میں بے حد ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ زحا نے بڑے غور سے انہیں دیکھا۔ اگلے ہی لمحے ایک دھماکہ ہوا تھا اس کے ذہن میں۔ بابا جان کے کمرے میں بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دھری بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں 2 چٹیاں باندھے آنکھوں میں کاجل لگائی اس لڑکی اور اس عورت میں صرف زمانے کا ہی فرق تھا۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کے بھائیوں کا؟ ہاشمی صاحب بڑی دلچسپی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ ہمدن گوش ہو گئی۔ بڑے بھائی آغا ذوالفقار حسن اور چھوٹے بھائی آغا رحمان حسن۔ انتہائی متوقع جواب سن کر وہ تیر کی طرح ان کی طرف بڑھی تھی۔ آپ زہرا پھوپھو ہیں؟ زہرا پھوپھو؟ وہ خاتون حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں زحا ہوں، زحا رحمان۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ کر بڑی امید سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے گھٹنوں پر سے ہٹایا تھا۔ اتنا نامی گرامی باعزت خاندان اور یہ ابتر حلیے والی ملازمہ خود کو ان کی بھتیجی کہہ رہی تھی۔ زحا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ مسز ہاشمی نے ناگواری سے اسے ڈانٹا۔ چلو کچن میں، اماں زینب کے پاس۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہی، آغا رحمان حسن کی بیٹی زحا ہوں۔ زحا نے سب کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آپ کو یاد نہیں بچپن میں آپ مجھے گود میں کھلایا کرتی تھیں، اور وہ آپ کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر وہ ابھی بھی بابا کے کمرے میں موجود ہے۔ کچن کے ساتھ والا بڑا کمرہ آپ کا تھا، مجھے سب کچھ اچھی طرح یاد ہے۔ تو آپ؟ زحا بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ خاتون آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ نئے نقش تو دیکھے بھالے تھے مگر آغا رحمان حسن کی بیٹی یہاں؟ یقین کا کوئی سرا ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ آخر آپ یقین کیوں نہیں کر رہی؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ اپنی اعلیٰ نسب بھتیجی کو یہاں دیکھ کر بہت حیران ہو رہی ہیں آپ۔ یہ سب آپ کے سگے بھائی کی کارستانی ہے۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ معلوم ہے آپ کو آپ کے چھوٹے آغا قتل کر دیے گئے ہیں۔ آپ پر جان دینے والی آپ کی بھابھی خاتون آپ کے سگے بھتیجے کے ہاتھوں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ سن رہی ہیں آپ؟ اس نے ساکت بیٹھی زہرا پھپھو کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ آپ کے بڑے آغا نے مجھے اس عظیم الشان حویلی سے نکال کر اس کوٹھی کی ملازمہ بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ بتائیے کیا اب بھی نہیں پہچانا آپ نے مجھے؟ زحا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا تھا، مگر زہرا پھپھو کوئی بھی جواب دیے بغیر بے ہوش ہو چکی تھیں۔ چھوٹے آغا میرے سوتیلے بھائی تھے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے انہیں بڑے آغا سے بھی بڑھ کر چاہا تھا۔ نہ جانے بغیر بتائے وہ میرے دل کی بات کیسے سمجھ لیتے تھے۔ کوئی دکھ کوئی خوشی میرے وجود سے پھوٹتی انہیں پہلے سے اس کی خبر ہو جاتی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا چھوٹے آغا کسی اور دیس کے باسی ہیں اور بھولے بھٹکے پتھروں کے دیس میں آ پھنسے ہیں۔ ان کے دماغ میں ذرا بھر بھی اپنے وڈیرے پن کا غرور نہیں تھا۔ وہ انسانیت کے تمام اصولوں سے آشنا تھے اور وڈیرہ شاہی کے تمام اصولوں سے نابلد۔ مجھے میرا حق دلانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں باہر نہیں بیاہی جاتیں، اور اگر چھوٹے آغا ہر چھوٹے بڑے محاذ پر لڑنے کے بعد میری شادی مظہر سے نہ کرا دیتے تو شاید میرا حق قرآن پر ہاتھ رکھ کر بخشوا لیا جاتا۔
کہ میری عمر کا کوئی لڑکا خاندان میں موجود نہیں تھا۔ وہ میرا گھر بسانے میں کامیاب ہو گئے مگر حویلی کے بند دروازے میرے لیے نہ کھلوا سکے۔ زہرا پھپھو سے سینے سے لگا کر رو رو کر بے حال ہو گئی تھیں۔ جہاں کہیں آنسو تھمتے وہ چھوٹے آقا کا ذکر شروع کر دیتی۔ خود زحا کی بری حالت ہو چکی تھی۔ بس کیجیے زہرا، دیکھیے تو بچی کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ مسز ہاشمی زہرا پھپھو کے آنسو پوچھ رہی تھیں۔ کیا بس کروں بہن، اتنے سالوں بعد وطن واپس آئی تھی، سوچا تھا سب گلے شکوے وقت کی دھول میں گم ہو گئے ہوں گے، اپنے بھائیوں سے ملوں گی جا کر، مگر وہ ایک بار پھر شروع ہو گئی تھیں۔ میں جانتی ہوں یہ فساد آج کل کا نہیں، برسوں پہلے جو کانٹا میری وجہ سے بڑے آغا کے دل میں چبھا تھا، اس کے نکلنے کی یہ ایک ہی صورت نظر آئی ہوگی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی تھیں۔ ارے کہاں پھولوں کی طرح رکھا کرتے تھے زحا کو ایک سے ایک قیمتی لباس، آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی ملازمائیں، اور کہاں یہ خود ملازمہ بنی پھرتی رہی۔ زحا کو پیار کرتے ہوئے ایک بار پھر سسک اٹھی تھیں۔ ارے ہمیں کیا معلوم تھا یہ بچی اتنی ظلم سہ کر آئی ہے۔ خدا کی قسم زہرا، ذرا سا بھی علم ہوتا تو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتے۔ مسز ہاشمی شرمندہ لہجے میں بولی۔ مجھے تو اس اماں پر غصہ ہے، کیسے آرام سے کہہ رہی تھی میری بھتیجی ہے۔ ارے ہم تو اسی خیال میں رہے۔ اماں کو کچھ مت کہیے مسز ہاشمی، اس عورت نے میری بچی کی زندگی بچائی ہے، مجھے تو خرید لیا ہے اس نے۔ زہرا پھپھو نے فوراً اماں زینب کی حمایت کی تھی۔ ارے اماں اسے سہارا دے کر یہاں نہ لاتی تو نہ جانے کہاں بھٹکتی پھرتی، خدا نہ خواستہ کسی کے ہتھے چڑھ جاتی تو۔ بس کرے آنٹی، خدا کو یہی منظور تھا۔ سارا نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو پوچھے اور تکیہ درست کر کے انہیں لٹا دیا تھا۔ خدا کی مصلحت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، مجھے معلوم ہے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، مگر خود کو سنبھالیے۔ زحا کا آپ کے سوا اور ہے ہی کون؟ وہ دھیرے دھیرے ان کا ہاتھ سہلانے لگی۔ ارے تسلی دیجیے، وہ نامعلوم کب سے اس عذاب کو اکیلے جھیل رہی ہے۔ چلو زحا تم بھی فوراً آنسو پوچھ ڈالو، بہت رو لی، اب ہم سب تمہارے اپنے ہیں، تمہارے دکھ میں برابر کے شریک۔ وہ دھیرے دھیرے دونوں کو تسلی دے رہی تھیں، جبکہ مسز ہاشمی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی لاپرواہ سی بیٹی اس وقت کتنے ذمہ دار لگ رہی تھی۔ اگر یہ حالات کے پیش نظر نہ رک گئی ہوتی تو اس وقت کتنی مشکل ہو جاتی۔ مما آپ بھی اٹھیے، اتنی دیر سے آپ نے میڈیسن نہیں لی، ابھی آپ کا بی پی گڑبڑ کرنے لگے گا۔ اس نے سہولت سے انہیں بھی اٹھایا۔ اور زہیر تم کیا منہ پھاڑے تماشا دیکھ رہے ہو؟ مہمانوں میں سے کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا، جا کر دوبارہ ٹیبل سیٹ کرواؤ، اور چاہے زبردستی ہی صحیح سب کو تھوڑا بہت کھلاؤ۔ اس نے قدرے ڈبٹ کر زہیر سے کہا تو وہ فوراً اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ زحا میں نے دوسرے کپڑے باتھ روم میں رکھے ہیں، تم منہ ہاتھ دھو کر چینج کر لو، میں آنٹی کے لیے چائے لاتی ہوں۔ اس نے زحا کو اٹھایا اور خود باہر نکل گئی۔ اس کی سمجھداری سے ماحول کا بوجھل پن قدرے دور ہو گیا تھا۔ وہ چینج کر کے باہر نکلی تو زہرا پھپھو سے کچھ کھانے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ انہوں نے بمشکل ایک لقمہ لے کر چائے کا کپ تھام لیا تھا، ساتھ میں اس نے سر درد کی گولیاں بھی ان کو تھما دی تھیں۔ چائے پی کر وہ لوگ فارغ ہو گئے تو سارا اٹھ کھڑی ہوئی۔ زحا تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ نہیں، اسے میرے پاس ہی رہنے دو، زہرا پھپھو نے فوراً کہا۔ چلیں یوں ہی صحیح، مگر اب آپ لوگ خاموشی سے سو جائیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ آنٹی کی طبیعت دوبارہ خراب ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو زحا نے ذرا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارا کے جانے کے بعد اس نے دیکھا زہرا پھپھو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ پھپھو، اس نے دھیرے سے انہیں پکارا تو وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھپھو میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے نڈھال لہجے میں کہا۔ انہوں نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ تسلی کا کوئی لفظ انہیں اتنا طاقتور نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ اسے دلاسا دیتی۔ تھکی ماندی زحا چند لمحے بعد ہی ان کے گرد بازو لپیٹے سو رہی تھی، جبکہ زہرا خاتون کی آنکھوں میں بے آواز آنسو پھسل پھسل کر ان کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ انہیں اپنے چھوٹے آقا یاد آ رہے تھے جو نہ جانے کس دیس کے باسی تھے اور بھولے بھٹکے پتھروں کے دیس میں آ بسے تھے۔ غضب خدا کا، منیب بھائی کہاں غائب تھے آپ؟ گھر میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور آپ اسے بے خبر رہ گئے۔ رات گئے منیب واپس آئے تو زہیر بے قراری سے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا۔ اوف، ڈرامہ بلکہ نہیں پوری فلم چل رہی تھی، وہ بھی ٹریجڈی۔ میں تو آٹھ آنسو رو رہا تھا، وہ بھی خون کے۔ فار گاڈ سیک زہیر، کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، انہوں نے ستے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں بیٹھیں، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ زہیر کے کہنے پر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔
تو وہ پوری سنجیدگی سے اسے ساری بات بتاتا چلا گیا۔ اچھا، تو رافع کی تائی زحا کی پھپھو ہیں؟ منیب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کو اس سارے واقعے میں یہی بات عجیب لگی ہے؟ زہیب نے حیرت سے پوچھا تو وہ چونک گئے۔ میرے نزدیک تو سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ اماں زینب کی بھتیجی نہیں ہے۔ زہیب کے کہنے پر انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اور تم ہمیشہ سے بے وقوف ہو، کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے سب لوگ غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ زہرا خاتون کی آنکھیں رات بھر جاگنے اور روتے رہنے کی وجہ سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ زحا بھی چپ چاپ بیٹھی تھی، کبھی کبھار چائے کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھر لیتی۔ زحا اور زہرا آنٹی کے ناشتہ نہ کرنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی تھی، مگر باقی سب لوگ؟ زہیب نے چپکے سے آملیٹ والی پلیٹ اپنی طرف سرکائی۔ انہیں واقعی بھوک نہیں لگی یا بس یوں ہی پوز کر رہے ہیں؟ اس نے سب کے سنجیدہ چہروں کو دیکھ کر اندازہ لگانا چاہا۔ ٹک کی آواز کے ساتھ کانٹا اس کے ہاتھ سے اچانک ہی گر کر پلیٹ سے ٹکرایا تھا۔ سب لوگ جیسے اپنے اپنے خیالوں سے چونک گئے تھے۔ زہیب نے دانتوں تلے زبان دبا کر چور نظروں سے سب کی طرف دیکھا تو زحا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ سارا نے تنبیہی نظروں سے زہیب کو گھورا تو وہ بے چارگی سے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ السلام علیکم۔ نہائے دھوئے منیب ناشتے کے لیے آئے تو سب کو ایک نظر دیکھ کر رہ گئے۔ لگ ہی نہ رہا تھا کہ اس وقت اتنے سارے نفوس ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہیں۔ انہوں نے بریڈ لے کر جیم کے لیے سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بھائی کو ناشتے کے موڈ میں دیکھ کر زہیب نے سکا سانس لیا۔ چائے بنا دو، سارا سے کہہ کر وہ اطمینان سے ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ رافع، پچھلے دنوں تم بزنس ٹور پر امریکہ گئے تھے، کیا رزلٹ رہا؟ انہوں نے رافع کو مخاطب کیا۔ 100%۔ منیب، باہر کے ممالک میں لیدر گڈز کی بہت مانگ ہے، رافع نے جواب دیا۔ زہرا پھپھو، آپ ٹھیک طرح سے ناشتہ نہیں کر رہی۔ منیب کے کہنے پر وہ چونک گئیں۔ نہیں بیٹا، بس ٹھیک ہے، میں تو آئندہ کے بارے میں سوچ رہی ہوں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ خاصی الجھی ہوئی تھیں۔ میں آغا رحمان کے وکیل سے ملا تھا کل، انہوں نے نیپکن سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہا تو سب کے ساتھ ساتھ زحا بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس نے انہیں صرف وکیل کا نام بتایا تھا، ابھی کل پرسوں ہی تو زحا نے بتایا تھا مجھے اپنے بارے میں۔ سب کی سوالیہ نظروں کو جانچ کر انہوں نے وضاحت کی۔ وہ بتا رہے تھے کہ آقا ذوالفقار حسن ساری جائیداد اپنے نام کروانا چاہتے تھے، مگر رحمان حسن پہلے ہی اپنی تمام جائیداد زحا کے نام منتقل کروا چکے تھے، لہٰذا اب ذوالفقار حسن بار بار انہیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ یہ ساری جائیداد ہر صورت ان کے نام منتقل کر دی جائے۔ منیب کے کہنے پر زہرا خاتون کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ کیسے لوگ تھے جنہیں اپنے خاندان کی عزت سے زیادہ جائیداد عزیز تھی؟ لیکن وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ اب کچھ عرصے سے ان لوگوں کی طرف مکمل خاموشی طاری ہے۔ وہ لوگ یقیناً اب کوئی اور سازش تیار کر رہے ہوں گے۔ شہباز مجھے یہاں دیکھ چکا ہے، اسی لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ میرے خلاف کوئی نیا قدم نہ اٹھائے۔ زحا نے زہر خون لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، میں خود ملوں گا بڑے آقا سے، لے لیں گے وہ ساری جائیداد، میں ان کی منت کر لوں گی، وہ ہمیں بھول جائیں، ہم انہیں بھول جائیں گے۔ زہرا خاتون کی آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھیں۔ چھوٹے آقا اور بھابھی کے ساتھ جو زیادتی انہوں نے کی اس کا بدلہ خدا لے گا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی آپ؟ منیب نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہیں آئندہ کے لیے مزید ڈھیل دے دی جائے، انسانیت کی سطح سے گر کر وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ ارے بیٹا، تمہیں نہیں معلوم، میں جانتی ہوں انہیں، برسہ برس گزر جاتے ہیں مگر ان کے دلوں سے دشمنی انات کی جڑیں نہیں نکلتی۔ ان سے ٹکر لینا تو اپنی زندگی برباد کرنے کے مترادف ہے۔ چھوڑو ان لوگوں کو ان کے حال پر۔ قطعی ناممکن ہے زہرا آنٹی۔ منیب کا لہجہ ہنوز مطمئن تھا۔ ظلم کو خاموشی سے برداشت کر لینا ظلم کو مزید تقویت دینے کے برابر ہے۔ آپ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے تو وہ اور بات ہے، منیب نے صاف گوئی سے کہا۔ لیکن اگر زحا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینا چاہتی ہے تو میں اس وقت تک اس کی مدد کرنے کو تیار ہوں جب تک برائی کے خلاف لڑنے کی مجھ میں ہمت اور طاقت ہے، باقی جو خدا کو منظور۔ وہ اپنی بات ختم کر کے سوالیہ نظروں سے زحا کو دیکھنے لگے۔ زحا نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، چند لمحے اس کے جواب کے منتظر رہی، پھر انہیں شاید احساس ہوا کہ وہ زہرا آنٹی کے خیالات سے متفق ہیں۔ غصے کی شدید لہر ان کے خون کو کھلا گئی تھی۔ نہ جانے ہم لوگ حق پر ہوتے ہوئے بھی اتنے بزدل کیوں ہو جاتے ہیں، جبکہ ڈرنا ان لوگوں کو چاہیے جو حق غضب کرتے ہیں۔ منیب جیسے اصول پرست بندے کے لیے یہ صورتحال خاصی ناگوار تھی۔
सो कुर्सी धकेल कर उठ खड़े हुए। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, इसीलिए मुझे इजाज़त दें, वो नॉर्मल से अंदाज में कहकर अपने कमरे में चले गए। बाकी सब लोग चुपचाप उन्हें देखते रहे कि किसी भी किस्म का फैसला करने का हक तो बहरहाल ज़ोहा और ज़ोहरा के पास ही था। मेरा ख्याल है आंटी, अब हमें भी चलना चाहिए। राफे के कहने पर ज़ोहरा खातून ने इस बात में सर हिलाया। सारा ने भी साथ जाना था। वो अपना बैग वगैरह लेने के लिए उठ गई। ज़ोहरा खातून मिसेस हाशमी और हाशमी साहब से इजाज़त लेने लगी। ज़ोहा ने एक लम्हे के लिए उन्हें मसरूफ़ देखा और किचन में चली आई थी। अम्मा ज़ैनब एक तरफ खड़ी थीं। वो आहिस्तगी से उनके पास चली आई। अम्मा, उसने अम्मा को कंधों से थाम कर अपने सामने किया। वो दुपट्टे से अपने बहते आंसू साफ कर रही थीं। अम्मा, तुम रो रही हो? ज़ोहा का दिल एकदम दुख से भर गया था। हाँ बेटी, मेरे परवरदिगार ने मुझ गुनाहगार की दुआएं सुन ली बेटी, इसीलिए रोना तो आ गया। तुझे चूल्हे के पास काम करते, बर्तन धोते देखकर मेरा दिल दुखने लगता था, पर मेरा सोना रब बड़ा रहीम और करीम है। वो आंखें बंद करके खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। ज़ोहा बस उन्हें देखती रह गई। बाहर से ज़ोहरा पुप्पो ने उसे पुकारा तो अम्मा ने उसे गले लगाकर ढेरों दुआएं दी। वो गुमसुम से अंदाज में उनसे मिलकर बाहर आ गई थी। ज़ोहरा पुप्पो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो भी उनके साथ चल दी। बाकी सब लोग भी उन्हें खुदा हाफिज कहने उनके साथ चले आ रहे थे। ज़ोहरा पुप्पो, वो चलते चलते रुक गई। वो सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगी। मैं हवेली से निकली तो मुझे अम्मा ज़ैनब की सूरत में एक साहिबान मिल गया था। ज़रूरी तो नहीं पुप्पो हर ज़ोहा को एक अम्मा ज़ैनब मिल जाए। वो कुछ सोचते हुए उनसे कह रही थी। क्या कहना चाहती हो तुम? ज़ोहरा पुप्पो ने नासमझी के आलम में उससे पूछा। यही कि किसी और ज़ोहा को दरबदर होने से बचाने के लिए हमें उनके खिलाफ लड़ना होगा। ज़ोहा ने मुनीब को राफे से हाथ मिलाते देखा। और हमें खौफज़दा होने की भी ज़रूरत नहीं पुप्पो। वो अजीम परवरदिगार हक का साथ देने वालों को फ़तह नसीब करता है। हाँ, रास्ते में कुछ मुश्किलात ज़रूर होंगी जो खुद ब खुद आसान होती चली जाएंगी। उसने मुनीब को कार का फ्रंट डोर खोलते देखा। ज़ोहरा पुप्पो हैरत से उसे देख रही थी। इस एक फैसले ने उसे किस कदर मुतमईन कर दिया था। मगर ज़ोहा, पुप्पो ने उसे कुछ कहना चाहा। कोई अगर मगर नहीं। ज़ोहा एकदम उन्हें टोक गई थी। अम्मा ज़ैनब के बहते आंसुओं ने खुदा पर उसका ईमान इस कदर पुख्ता कर दिया था कि उसके अंदर तक एक सकून उतर गया था। वो पुप्पो को यूं ही हैरान छोड़कर भागती मुनीब तक आई थी। उसे अपनी तरफ आता देख वो यूं ही दरवाज़ा खोले उसके मुंतज़िर थे। मुनीब साहब, आप आगा जुल्फ़िकार हसन और उनके बेटों के खिलाफ जो भी कार्रवाई मुनासिब समझें वो करें। मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। उनके करीब आकर फूली सांसों के दरमियान उसने फौरन कह डाला। वो चंद लम्हे यूं ही उसे देखते रहे। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? उन्होंने संजीदगी से पूछा। जी हाँ, उसका लहजा पुरएतमाद था। देख लो, कहीं ऐसा ना हो कोई मुश्किल पेश आए और तुम। ऐसा हो ही नहीं सकता मुनीब साहब। उसने फौरन उन्हें टोक दिया था। इसका मतलब है कि तुम हर तरह से मेरा साथ देने को तैयार हो। उन्होंने पुरसोच नज़रों से इस बात में सर हिलाते देखा था। सिर्फ इस मामले में या? उनके अधूरे जुमले पर ज़ोहा ने चौंक कर उन्हें देखा। आई मीन अगर पूरी ज़िंदगी के लिए मैं तुम्हारा साथ चाहूँ तो? ज़ोहा की सवालिया नज़रों पर उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा। उनके एक ही जुमले ने उसके दिल की दुनिया अचल पतल कर दी थी। दोनों हाथ पुष्प पर बांधे वो बड़ी बेचैनी से उसके जवाब के मुंतज़िर थे। ज़ोहा ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया था। वो भी गहरा सांस लेकर सीधे हो गए। ज़ोहा के जवाब ने उन्हें किस कदर तमानियत बख्शी थी, इसका अंदाज़ा वो उनके चेहरे से कर रही थी। राफे की गाड़ी के हॉर्न ने उन दोनों को चौंका दिया था। मैं चलती हूँ। ज़ोहा ने देखा सारा और ज़ोहरा पुप्पो गाड़ी में बैठ चुकी थीं। गो एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। उनके मखसूस जुमले पर सिर्फ तसल्ली या दिलासा ही नहीं, मोहब्बत की खुशबू भी शामिल थी, जिसने ज़ोहा के पूरे वजूद को अपने हिसार में ले लिया था। वो गाड़ी के नज़दीक पहुंची तो ज़ुहैब मायने खेज मुस्कुराहट लिए फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ आया था। शुक्र करो लड़की, तुम अम्मा ज़ैनब की भतीजी नहीं हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था ज़ुहैब जी, और अब भी कह रही हूँ, ये जज्बे तो अमारत, हैसियत और मर्तबे से बेनियाज होते हैं। उसने गौर से ज़ुहैब को देखते हुए कहा। अरे, कहीं तुम मेरे बारे में संजीदा तो नहीं हो रही? ज़ुहैब के चेहरे पर शरारत रक्सा थी। संजीदा तो मैं शुरू से ही हूँ, मगर तुम्हारे बारे में नहीं। ज़ोहा ने एक नज़र कार से टेक लगाए मुनीब को देखा और मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठ गई थी, जबकि ज़ुहैब उसकी नज़रों के ताक़ुब में मुनीब को देखता रह गया। हमें नहीं मालूम,
کاتب تقدیر نے ہمارے لیے کیا لکھ چھوڑا ہے، ورنہ یہاں آنے سے پہلے تو میں نے سوچا بھی نہ تھا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو دھوپ کی کڑی تمازت میں میرے لیے مہربان سایہ بن کر آئے گا اور میرے راستے کے سب کانٹے چن کر ان پر پھول ہی پھول بچھا دے گا۔ سائڈ مرر سے منیب کا روشن چہرہ دیکھ کر اس نے سوچا تھا اور رافع نے گاڑی کا رخ موڑ لیا تھا۔ دی اینڈ. سو دس واز دی اینڈ آف ناول زندگی دھوپ تم گھنا چھایا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔